بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں سیدات گلوبل کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں جناب۔ میرے ساتھ آج بہت ہی پیاری دوستیں ہیں، بہت پیاری مہمان ہیں جو آج شریک ہیں میرے اس پروگرام میں۔ دو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اور کو بھی ہم نے آج انوائٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ نیٹ ایشوز وغیرہ فیس کر رہی ہیں۔ اگر تو وہ ان کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو وہ درمیان میں ہمیں جوائن کر لیں گی، پر اگر نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ دو گیسٹ اسپیکرز آلریڈی موجود ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھی اس وقت افشاں خان اور نبیلہ تبسم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for inviting us. پلیجر از آل مائن جناب۔ بڑے عرصے سے ہم لوگوں کا اس طریقے کا چل رہا تھا، پر آپس میں ہم لوگوں کی کانورزیشنز چل رہی تھی کہ حجامہ کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ تو بہت عام سا ٹاپک، مگر ہوتا ہے نا کہ سامنے والی چیز، حالانکہ بڑے بڑے مشکل ٹاپکس پہ ہم نے آ کے اس میں باتیں کی ہوئی ہیں، مگر ایک عام ٹاپک اکثر جو ہے نظر سے اجھل ہو جاتا ہے، نظر انسان کو نہیں آ رہا ہوتا کہ یار اس پر بھی تو بات کرنی ہے۔ تو یہ بڑے عرصے سے میرے دماغ میں تھا، کیونکہ بہت ساری انریزالوڈ کوئریز وغیرہ ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی بڑے عرصے سے آ رہی تھی، مجھ سے بھی لوگ پوچھ رہے تھے، تو مجھے تھا کہ میں اس حوالے سے کچھ تھراپسٹ وغیرہ کو لے کر آؤں اور ہم جو لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں ان کی ہم لوگ مل کر جو ہے وہ جواب دے سکیں۔ تو آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹاپک، آپ لوگوں کی خیر ایکسپرٹیز ماشاءاللہ سے بہت ساری ہیں، مگر آج اسپیسیفکلی ہم لوگ آپ کے جو اس میں سب سے زیادہ جس میں ماسٹر کہہ سکتی ہوں جو خوبی ہے، جس میں آپ نے اسپیشلائزیشن وغیرہ کی ہوئی ہے، تو وہ حجامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ میں چاہوں گی آپ لوگ تھوڑا سا اپنے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں۔ میں آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ پہلے افشاں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ Assalamu alaikum everyone. This is Afsha Khan. I'm a hijama therapist and I'm a Ruqayya practitioner also. I'm a Quran student. I'm learning Quran from last 15 years, alhamdulillah, and doing research on evil eye and spiritual problems, and also doing research on Tibb Nabawi, alhamdulillah. And as everyone knows that I'm doing hijama. الحمدللہ، زبردست ہو گیا۔ جی نبیلہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نبیلہ تبسم ہے اور میں تقریباً 30 ایئرس سے یہاں پہ ہوں ریاض میں۔ آئی ایم اے ٹیچر اور سب مجھے ایز اے ٹیچر بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بہت سارے پلیٹ فارمس کے اوپر کام کر رہی ہوں الحمدللہ۔ ابھی ریسنٹلی جو میں نے جوائن کیا ہے، ایک تو حجامہ میں نے سیکھا تھا 24 ایئرس پہلے یہاں پہ ایک لیڈی سے، پرنسس تھی ان کی، انہوں نے رکھی ہوئی تھی حجامہ تھراپسٹ، تو ان سے میں نے سیکھا تھا جب میں ینگ تھی، یہاں پہ آئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں اس کو فیملی پہ، فرینڈس پہ میں نے اس کو پریکٹس کیا کافی عرصہ۔ پھر میں نے جب دیکھا کہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں تو پھر میں نے اس کو پراپر سیکھا، اور ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے ابھی ریسنٹلی بھی کافی چیزیں جوائن کی ہیں۔ پیج آرگنائزیشن ہے ہماری، پاکستان الائنس گرلز ایجوکیشن، جو بچیوں کے گاؤں گاؤں میں فری ایجوکیشن دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کے 380 اسکولس ہیں تقریباً پاکستان میں، تو ان میں سے ایک اسکول کو میں رن کر رہی ہوں الحمدللہ، راولپنڈی بڑی امام کے پاس، اور ڈونیشنس کے ذریعے۔ اور ابھی میں نے بازیچہ اسلام آباد میں ہے آرفن بچیوں کا شیلٹر ہاؤس، بازیچہ کو جوائن کیا ہے۔ اپنا گھر ہے اس کو جوائن کیا جس میں آرفن بچیاں ہیں۔ وہاں پہ جا کے میں نے حجامہ کیمپس کیے پاکستان، 10 منتھس مجھے رہنا پڑا، تو میں نے اپنا 1 منٹ بھی ویسٹ نہیں کیا الحمدللہ۔ تو شروع میں تو بیٹی کی شادی تھی تو اس میں بزی رہی، پھر اس کے بعد جب فری ہو گئی تو پھر میں نے کافی گاؤں گاؤں جا کے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں ان میں کیمپس بھی لگائے، فری حجامہ کیمپس۔ میرا مقصد یہ تھا کہ حجامہ کی جو سنت ہے اس کو عام کرنا، تو اس کے لیے پھر میں نے کافی جگہ پہ الہدیٰ جوائن کیا، وہاں سے غسل میت کا میں نے کورس کیا الحمدللہ، اور الہدیٰ کی ٹیچرز کا وہاں پہ جا کے حجامہ کیمپس لگائے الحمدللہ۔ یعنی میرا تھا کہ میں 1 منٹ بھی میں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ میں نے نہیں کہنا کہ میں پاکستان میں سٹک ہو گئی ہوں،
تو ہسبینڈ میرے یہاں پہ تھے، وہ نہیں جا سکے، میں اکیلی تھی، لیکن میں نے اس حجامہ کے سلسلے میں وہاں پہ کافی کام کیا الحمدللہ. جی زبردست، ماشاء اللہ سے. یہاں جو پینڈمک آیا، پینڈمک کا جو سب سے اچھی بات یہی رہی کہ اس میں بڑے لوگ سامنے آئے، بڑے اندر سے جو ٹیلنٹس تھے وہ سامنے آئے، لوگوں نے بڑے کورسز کیے، بلکہ ایکسٹرا کورسز کرنا شروع کر دیے، جو کہ ایک پازیٹیو ویو تھا جی اپنا پینڈمک کا. آگے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ باتوں کا سلسلہ. حجامہ کے جی حوالے سے ہے تو یہ سننا میں چاہوں گی کہ آپ دونوں ہی میرے ہر سوال پر اپنا اپنا جو دینا چاہتا ہے وہ دے، جو نہیں دینا چاہتا ہے تو آپ اس کو میرے سوال کو اسکپ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، حجامہ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں دونوں سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی اسلامک سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے جنہوں نے نہیں کروایا ہوا حجامہ، اگر یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہیں، obviously اب تو سب سے آسان چیز سوشل میڈیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جی جاتے ہیں، پہلے تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس تو بعد میں جاتے ہیں، ہم لوگ اتنی ریسرچ کر چکے ہوتے ہیں کہ الٹا ڈاکٹر کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سمٹمز ہے اور یہ ڈیزیز ہو گئی ہے. تو جی بالکل. حجامہ کے حوالے سے یہی ہے کہ جیسے لوگ ہم کھول کے دیکھتے ہیں یوٹیوبس وغیرہ، تو اس میں اتنا وہ طریقہ جیسے بنایا ہوتا ہے نا، کٹس لگا رہے ہیں بلیڈ سے اور اتنا سارا خون نکل رہا ہے، تو وہ اس کو اگر میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے خود بھی پتا ہے، سننا ہے، سب کچھ ہے اور کروانا بھی چاہتی ہوں، مگر جیسے دیکھ کر ایک ڈر سا آتا ہے کہ پتہ نہیں میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اتنا سارا خون نکلے گا. وہ خون کون سا والا خون ہوتا ہے جو اتنا سارا، کیا وہ باڈی کا خراب والا خون ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں دونوں آپ بتائیں. ایک اسلامک اس سے بھی بتائیے کہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کون سا خون ہوتا ہے، کٹس کس طرح سے لگائے جاتے ہیں، وہ سب باتیں بھی بتائیے تھوڑا سا. جی آپ بتائیں گے افشا یا میں آپ بتاؤں؟ بتانا چاہیں آپ بتائیں، میں بھی بتا دوں گی. جی اوکے جی میں آپ بول رہی ہیں، چلے بولیں. نہیں یو اسٹارٹ. اوکے، یہ ایک سنت طریقہ علاج ہے، فارگاٹن سننا، جو کچھ عرصے سے یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہوگا جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر فرشتے نے، ہر اینجلس کے گروپس نے ان سے کہا تھا کہ اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ سے علاج کرائیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا حجامہ پھر، اور انہوں نے حجامہ اور شہد اور آگ سے داغنے کو شروع میں سٹارٹ میں پسند فرمایا، لیکن بعد میں انہوں نے آگ سے داغنے کو منع کیا اور کہا اپنی امت سے کہ حجامہ سے علاج کرائیں، اس میں شفا ہے. اس کے بارے میں کافی حدیث ملتی ہیں، کافی اس کے اوپر چیزیں ملتی ہیں الحمدللہ. اور یہ ایک حجامہ اس کا سائنٹیفک طریقہ علاج سے بھی یہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈرگ لیس ٹریٹمنٹ ہے ود نو سائیڈ افیکٹ. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، کوئی ڈرگز یوز نہیں ہوتی، اس لیے بہت سیف ایک طریقہ علاج ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ کہ جب سائنٹیفک وے سے اس کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسکن کے اوپر کٹس لگاتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے اس پہ لوکل اور آرٹیفیشل انفلیمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو ہماری باڈی کو لگتا ہے کہ وہ الرٹ ہو جاتی ہیں، ہماری باڈی اس کو لگتا ہے کہ چوٹ لگ گئی ہے، تو فوراً جو ہماری باڈی کا ڈیفنس میکنزم ہے، وہ جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ پورا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. ہماری باڈی سے برین میں سگنل جاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ چوٹ لگ گئی ہے باڈی کا، کچھ کرو. تو اس کے بعد پھر یہ ہماری قوت مدافعت جو ہے، یہ اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جو فائٹ کرتے ہیں ہماری باڈی میں، لائک وائٹ سیلز یا پھر پین کو کم کرنے والے کیمیکلز جو ہوتے ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تیزی سے، کیونکہ برین سگنل دیتا ہے کہ کچھ ہو گیا باڈی میں، تو کٹس لگ گئے ہیں، چوٹ لگ گئی تو کچھ کرو. تو وہ پھر یہ کیمیکلز تیزی سے ریڈیوس ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور ان کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اور یہ پھر اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں. تو جو کہ آپ ہماری باڈی کو فوراً پین ریلیف، جیسے کہ شیٹک پین ہو گئی، ہیڈ ایک ہو گیا، مائیگرین ہو گیا، تو یہ جب حجامہ کروا کے جاتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ فوراً سے ان کو ریلیف ملتا ہے. تو اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. تو حجامہ اس میں جی حجامہ کرنے کے فوراً سے بعد، یعنی جیسے حجامہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی آپ ٹیبلٹس دیتی ہیں، یا کچھ انجیکشن لگتا ہے، یا ڈائریکٹلی یا جگہ سن وغیرہ کرتے ہیں، یا ڈائریکٹ کٹس لگتے ہیں؟ نہیں، جب ہم کپنگ کرتے ہیں، جب ہم ویکیوم سے پریشر دیتے ہیں تو وہ جگہ پہ نمنس ہو جاتی ہے.
کیونکہ پہلے ڈرائی کپس لگتے ہیں تو پھر وہاں نمنس ہو جاتی ہے آلریڈی, پین نہیں ہوتی. بہت بچے بھی میرے بہت زیادہ ماشاء اللہ کلائنٹس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنٹی سے کرانا ہے, پین نہیں ہوتی, پینفل نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت سپرفیشل کٹس لگانے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گہرے کٹ لگائیں یا آپ لمبے لمبے کٹ لگائیں, نہیں, بہت چھوٹے بہت سپرفیشل کٹس لگائیں. اس سے بلڈ کو نہیں دیکھیں, کسی باڈی سے کم بلڈ نکلتا ہے, کسی سے زیادہ نکلتا ہے, اور زیادہ بلڈ ہم نے لیٹ آؤٹ کرنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زیادہ پریشر نہیں کریٹ کرنا کہ زیادہ بلیڈنگ ہو جائے. تو یہ بہت بہت سینسٹیو یعنی کہ معاملہ ہوتا ہے. اس میں سارا نروس سسٹم ہمارا اس کے اندر کام کرتا ہے. پھر ایک ہمارے معدے کے اندر, باڈی کے اندر سیروٹونن کیمیکل ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے. وہ پھر جب ہجامہ اس جگہ پہ کرتے ہیں معدے کے یا پھر بیک پہ, تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کی سلیپ کو امپروو کرتا ہے, آپ کی لرننگ کو امپروو کرتا ہے, آپ کی میموری کو بوسٹ کرتا ہے, تو موڈ کو ٹھیک کرتا ہے. یہ سب, ان سب چیزوں کو یہ کیمیکل جو ہے یہ امپروو کرتا ہے. تو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں, اس سے آپ کی باڈی پھر صحیح طریقے سے کام کرتی ہے. اس کی ہجامہ کی دو وجہ سے ہم کرتے ہیں. ایک تو ایز اے پریونشن, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا, ہجامہ, اپنی امت کو بولے ہجامہ کرائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہجامہ سے علاج کریں, ہجامہ کریں تاکہ آپ پریونٹ رہیں, آپ کو کوئی بیماری نہ ہو, ٹھیک ہے. ایک اس کا یہ ہے کہ پریونشن کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کریں. وہ ہوتا ہے کہ سال میں 1 دفعہ کر لیں, 2 دفعہ کر لیں, آپ کو کوئی بیماریاں اگر نہیں ہیں تو پھر لگیں گی نہیں, آپ کی باڈی سے آرگن سیف رہیں گے. دوسرا ہجامہ ہوتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ, یعنی اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے تو پھر اس کے ڈیزیز کے پوائنٹس لگتے ہیں, ڈیزیز کے آرگنس کے اوپر ریلیٹڈ پوائنٹس. لیکن ویسے جو پریونشن والا ہے وہ سنا کپنگ کہلاتا ہے. تو سنا کپنگ کر لیں, سال میں 1 دفعہ کر لیں, 2 دفعہ کر لیں, تو وہ آپ کو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے. اور ہجامہ کی قسمیں بھی ہیں. ہجامہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک اس میں ڈرائی کپنگ تھیراپی کہتے ہیں اس کو, ایک مساج تھیراپی ہوتی ہے, اور ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے. جو ویٹ کپنگ ہے وہ سننا ہجامہ اس کو کہتے ہیں, جس میں بلڈ لیٹ آؤٹ ہوتا ہے. جی, تو یہ جزاک اللہ خیر, آپ کا ڈیٹیلڈ آپ نے ماشاء اللہ سے اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. As she mentioned everything, so I just want to explain it. Like as she said, it's sunnah. Yeah, it's sunnah, and hijama praised by the Prophet, peace be upon him. We all knows that. And as she, mentioned the hadith also. Okay, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پر, تو ہر فرشتے نے ان سے یہی کہا تھا کہ اپنی امت سے کہیں کہ ہجامہ ضرور کرائیں. تو یہ تو ایک بات ہے. ہجامہ مینس ڈرائنگ سم تھنگ فرام یور باڈی. یہ آپ کی باڈی سے اٹ کین ریلیز آل دا ٹاکسنس, آل دا ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی, اینڈ اٹ اسٹیمولیٹ دا انرجی in your blood flow. So you'll feel more energetic, you'll feel like better before than, like اگر آپ کو کوئی problems فیل ہو رہی تھیں پہلے, اور اس کے جب آپ ہجامہ سیشن کرائیں گے, it's not a magic, it's a treatment. Again I want to say this, جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میجک ہے, ایسے ایسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, سم ٹائم یو ہیو پرابلمس, کچھ ڈیزیز ہیں آپ کو, تو آپ کو کچھ سیشنز بھی لینے پڑتے ہیں. ایک سیشن سے کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا, تو وہ بھی ایک بات ضروری ہے. And hijama, yes, it is very good to prevention the disease. When it can prevent you from the many diseases. Like اگر آپ کو پرابلم ہو گئی ہے, کچھ ڈیزیز ہے, تب تو ہمیں کرنا ہی ہے کیور, لیکن اٹس بیٹر ٹو پریونٹ. اگر کوئی پرابلم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم میرے ساتھ ہو رہی ہے, can be spiritual, can be physical, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہجامہ is very good to remove your spiritual problem also, right? اگر آپ کو اللہ نہ کرے you are in magic spell, اگر آپ پہ میجک ہے, آپ کے اوپر اللہ نہ کرے جن ہے, یا ایول آئی ہے, حسد ہے, تو یہ اس کو بھی نکالے گی, نہ کہ صرف آپ کی باڈی کی جو کوئی پرابلمس ہیں اس کو تو نکالے گی. اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لائک بہت سارے پیشنٹس ہیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کی رپورٹس ٹھیک آتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ پرابلم ہے, مسئلے ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک مسئلہ, ایک کے بعد ایک مسئلہ. تو کبھی کبھی اسپرچل پرابلم بھی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اور جب وہی جیسے ہم جو کٹ لگاتے ہیں, وی آر ناٹ اٹس جسٹ سپرفیشل کٹس.
we are cutting your epidermis. आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, so all the toxic bloods come out. जो भी गंदगी है, जो भी आपके ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर आती हैं. और द सेम थिंग आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई इंजरी होती है तो आपके ब्रेन को वही मैसेज पहुंचता है कि देयर इज इंजरी एंड यू हैव टू हील दिस प्रॉब्लम. तो आपकी बॉडी पहले से ज्यादा अच्छे से काम करने लगती है. लाइक बहुत से लोगों को लगता है इतना ज्यादा ब्लड निकल गया. नो नो नो, वी आर नॉट टेकिंग योर ब्लड फ्रॉम द वेन्स. नो, हम आपकी वेन्स पे कट नहीं लगा रहे हैं. इट्स कट ऑन एपिडर्मिस, इवन नॉट इन डर्मिस, जो आपकी स्किन की 7 लेयर्स हैं. हम अंदर कट बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं. इट्स सुपरफिशियल कट्स, ऊपर है आपके, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है बाद में. इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल. इवन बच्चे करा रहे हैं 7 साल 8 साल 10 साल. आजकल बच्चों को भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग देयर, लाइक दे कैन नॉट मेमोराइज इफ दे आर यू नो लर्निंग कुरान और समथिंग. उनकी आई साइट का मसला भी होता है, तो बच्चे करते हैं. इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल. एंड दूसरी बात यह है कि जब आप इस चीज में आए, मतलब फर्स्ट इट्स ए ट्रीटमेंट, ओके, लेकिन आपको अकीदा भी पूरा होना चाहिए कि अल्लाह ताला से आप जरूर दुआ करें और इस अकीदे के साथ इसको कराएं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा, क्योंकि शिफा अल्लाह ताला देंगे, ना मैं देने वाली हूँ ना कोई भी प्रैक्टिशनर. शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आएगी. यू हैव टू बी यू नो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये अल्लाह की तरफ से है. और अगर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद आप क्योर नहीं हो रहे हैं तो आपकी आजमाइश, हर इंसान की आजमाइश का वक्त मुकर्रर है. जब आप अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ जाने का टाइम आएगा तभी जाएगी. इफ यू थिंक अफशा 3 सेशन हो गए, नाउ आई एम फाइन, नो नो नो, इट मे बी 7, इट मे बी 1 ओनली. इट्स अप टू यू नो अल्लाह ताला ओनली. अल्लाह ताला कैन गिव शिफा, नो वन कैन. अल्लाह ताला जब चाहेंगे, अगर आपकी आजमाइश का वक्त एक बार की हिजामा के साथ आपको अल्लाह ताला की तरफ से शिफा आनी है तो आपको आएगी इंशाल्लाह. बट वही बात, अगर आपके दिल में ये एक चीज है कि पता नहीं क्योर करेगी ये चीज कि नहीं करेगी, शक, प्लीज शक जो है सिर्फ शैतान की तरफ से. डाउट्स इज फ्रॉम द शैतान एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट एट ऑल. इफ इट कैन बी डन प्रॉपर्ली, देयर इज नो साइड इफेक्ट. You'll feel little bit burning sensation when you are applying the olive oil or something. That is totally normal. You can bear it, not an issue. But अगर आपको लगता है अरे ये तो बड़ा पेनफुल है और मैं एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि हमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और हम कितने लोग अपने साथ लाएं जो हमें उठाकर ले जाएं. It's not a C-section. We are not performing any surgery here. It's a normal superficial cuts. That's it. ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर आपका डिटेल रिप्लाई के लिए. मुझे ये बताइए कि ये जो हिजामा है किस एज से शुरू किया जा सकता है और किस एज तक लिमिट होती है वहाँ तक करा, या हर एज में कर सकते हैं? हर जी हिजामा जो है इसकी एज बेटर है कि +10 करें, 10 से स्टार्ट करें. लेकिन अगर कुछ डिजीज़ होती है अगर बच्चों को, या ईवल आई लगी होती है, तो फिर 7-8 ईयर से कर सकते हैं, लेकिन विद 1 कप. 1 कप लगाएं उनको, फिर अगले सेशन में थोड़ा बढ़ाएं, 2 कप लगा दें, फिर अगले आहिस्ता आहिस्ता. मैं तो बच्चों के जो फ्री कैंपिंग करती थी ऑर्फनेज में, तो बच्चों को वैसे ही 1 कप लगा देती थी. जो बहुत डर रहे होते थे उनको हाथ पे ड्राई कप लगा देती थी ताकि उनका डर दूर हो. तो जो किसी प्रॉब्लम के लिए करें तो 1 कप लगा देंगे. बच्चा बहुत रो रहा है या स्टबर्न है या नहीं काबू आ रहा, तो उसको ड्राई कप कहीं भी लगा दें. उसको कोई गिफ्ट लेके जाएं लाजमी, या घर में रखें. अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो बच्चों के लिए लाजमी घर में कुछ ना कुछ रखें कि उसने करा लिया तो उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ बेटा आपने करा लिया, आप तो बहुत ब्रेव हैं. तो और जो वैसे एज है इसकी लिमिट वो 80 तक भी कर सकते हैं. 82 के मेरे फादर थे, 83 में उनकी डेथ हुई, तो 82 के थे तो मैंने उनकी किए थे. स्वेलिंग हो गई थी उनके पाँव में, तो और पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा था. तो उनको भी ये होता है कि ज़्यादा कपिंग ना करें. बूढ़े लोगों को उनको भी बच्चों की तरह ट्रीट करें. तो कम कपिंग 1 2 3 ऐसे बस लगाएं. जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वहीं पे कपिंग करें. मतलब फालतू के कप्स ना लगाएं, उससे परहेज करें तो अच्छा है. जी, सेम एज शी सेड, आई विल जस्ट ऐड ऑन कि बच्चों का हमें स्टार्टिंग ही ड्राई कपिंग से करनी है, क्योंकि थोड़ा सा हम उनको हैबिचुअल कर देते हैं. देखिए कोई पेन नहीं हुआ, वी आर एक्सपर्ट राइट नाउ, यानी कि बच्चों को बातों में बड़े अच्छे से लगा लेते हैं, इवन औरतों को भी अब. हम बहुत अच्छे से उनको बातों में लेते हैं, फिर अच्छे से ड्राई कपिंग. और वही बात है कि हम एकदम इतना नहीं कि कपिंग लगा दें. फर्स्ट टाइम होगा हमारा तो हम 1 कप ही से स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट ड्राई कपिंग, बच्चा एकदम कंफर्टेबल है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हो सकता है हम वेट कपिंग करें तो 1 करें, फिर बहुत ज्यादा हुआ तो 3.
ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور بچے کو کمفرٹیبل کرنا, سیم بزرگوں کو بھی. اگر بزرگ کوئی ہے جس کو ہارٹ ڈیزیز کچھ ہے تو ہمیں تھوڑا دیکھنا ہے. ہیموفیلیا جیسے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں بلڈ نہیں رکتا, اور ہارٹ پیشنٹس کے لیے تو اسپیشلسٹ, ہارٹ پیشنٹ کیونکہ ایسپرین لیتے ہیں تو ان کا بلڈ جو ہے بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس وقت اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو بھئی آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ اتنے دن پہلے آپ کو ایسپرین بند کرنی ہے, کیونکہ جس کا بلڈ نہیں رکے گا دیر از اے پرابلم, رائٹ. وی آر ڈوئنگ فار دا سولوشن ناٹ فار دا پرابلم. ہم پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی جو آپ کی پرابلم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو بچے ہوں یا بزرگ ہوں, اگر دے آر ہیلدی they can go for it. پریفر ہے کہ 70 تک کر لیں. اگر 70 سے ابو ہیلدی ہیں جیسے انہوں نے کہا تو ناٹ این ایشو. اف دیر از نو پرابلم لائک ڈائلسس پیشنٹ نہیں ہے, ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے, کینسر پیشنٹ نہیں. کینسر پیشنٹ ان وے ہم جب ٹریٹ کرتے ہیں کینسر پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, پیرالائسس کو بھی, لیکن وی ہیو ٹو چیک کہ کس پیشنٹ کو کرنا ہے اور کس پیشنٹ کو نہیں کرنا ہے. فی الحال وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ, وی ہیو ٹو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کسی بھی پیشنٹ کا, ہم پورا پوچھنے کے بعد ہی اس کے بعد شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے ابھی ضرورت ہے یا ہم کتنے دن ویٹ کریں گے. لائک کچھ شوگر پیشنٹس ہیں تو ہمیں ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے 3 دن 5 دن, ہم چیک کریں گے کہ ان کی شوگر لیول کتنا ہے, نارمل ہے, دین ول اسٹارٹ. اگر ہائی 700 اور 800 پہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ, وہ رسکی ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی. وی ہیو ٹو بی ویری مچ کیئرفل. تو ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں نبیلہ کے ہیلتھ کی ڈیفینیشن جیسے ہے, اگر آپ مجھے بتائیے ماڈرن ڈیفینیشن جو ہے ہیلتھ کی کیا ہے, کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم نارملی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی باڈی ہیلتھ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے, ہمیں شوگر نہیں ہے, ہمیں ہارٹ کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے, سب صحیح کام کر رہا ہے, کڈنی صحیح ہے, تو کہتے ہیں ہم ہیلدی ہیں. نہیں, اگر آپ ان چیزوں میں ہیلدی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ذہنی بیماریاں تو نہیں ہیں, آپ کا مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, اس میں پھر ڈپریشن بھی آ جاتا ہے, انزائٹی, آپ بار بار پریشان تو نہیں ہو جاتے, انزائٹی تو نہیں ہے, اسٹریس تو نہیں ہے, آپ ان ایکسپلین گریف میں تو نہیں ہے کہ ہائے اس کے پاس بڑا گھر کیوں ہے, ہائے میری گاڑی چھوٹی کیوں ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ سوچ کے غم زدہ تو نہیں ہوتے, تو اس طرح آپ ذہنی بیماریوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے. اگر آپ اس میں بھی ہیلدی ہیں, ہیلتھ وائز بھی, جسمانی ہیلتھ بھی آپ کی ٹھیک ہے اور آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا سوشل ویل بینگ کیسا ہے, آپ کا معاشرے میں کردار کیسا ہے. جب آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کے لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ کے رویے کیسے ہیں, آپ کا اخلاق کیسا ہے. کئی لوگوں کی ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے, آفس میں کچھ ہوتے ہیں, گھر آ کے کچھ ہوتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, باہر لوگ کہتے ہیں تو بہت اچھا انسان ہے, گھر میں وہ اور طرح کا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ گھر میں ہاؤس وائف ہیں, آپ چڑچڑی تو نہیں ہیں, آپ مطلب اس طرح کی معاشرے میں آپ کا کیا رول ہے, آپ کچھ پازیٹیوٹی دے رہے ہیں معاشرے کو یا نہیں دے رہے. تو آپ کا سوشل, تو ابھی جو لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے WHO نے وہ یہی دی ہے کہ دا فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ از کالڈ ہیلتھ. اس کو ہیلتھ کہتے ہیں کہ آپ کو تینوں چیزوں میں آپ کے توازن ہے, آپ ٹھیک ہیں تو آپ ہیلدی ہیں. اب اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو انہیلدی کہا جائے گا. صحیح, جزاک اللہ خیر. افشاں, میں پوچھنا چاہوں گی یہ جو حجامہ کا جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے, جو سننے میں آتا ہے, آبویسلی مجھے تو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, سننا ڈیٹس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر کیا سننا ڈیٹس, اچھا کون سی ہیں سننا ڈیٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان ڈیٹس میں کرنا چاہیے, اور اگر سننا ڈیٹس میں نہیں کیا جاتا تو کیا نہیں کرتے, صرف سننا ڈیٹس میں ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو باقی دن آتا ہے اس میں آپ؟ Very big misconception regarding hijama. I just want to clear this all because بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سننا ڈیٹ جو 17, 19 اور 21 ہے وہ کچھ اسپیشل اس کے ساتھ کچھ جڑا ہے, اسپیشل بینیفٹ ہوگا. دیکھیے, فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو کیپ دس ان یور مائنڈ کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. کسی ڈیٹ یا کسی چیز پہ بھی پلیز بھروسہ نہیں کریں. شفا اللہ تعالیٰ دیں گے, یہ سننا ٹریٹمنٹ ہے, گو فار اٹ. اوکے, اف یو آر ہیونگ پرابلم ناؤ, اگر آپ کے سر میں ابھی درد ہے تو آپ 1 مہینے کے لیے 19, 17 اور 21 کا انتظار کریں گے نہیں. جب آپ کو پرابلم ہے آپ تبھی اس کو ہیل کریں. وہ ایسا نہیں کریں کہ وہ پرابلم کو اتنا لمبا کر لیں کہ پھر وہ کوئی بھی چیز نہیں کر پائے. اس بات کے لیے آپ کو اپنا ایکچولی ایمان کو بھی تھوڑا مضبوط کرنا پڑے گا کہ وی ڈونٹ ریلائی آن ڈیٹس اونلی. پلیز ڈونٹ ریلائی. آپ کو ریلائی کرنا ہے ٹریٹمنٹ پر کہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, اور ٹریٹمنٹ سننا ٹریٹمنٹ, دیٹس اٹ. It can cure everything except death. That's it.
ڈونٹ گو فار لائک اتنا زیادہ کچھ لوگ عقیدہ کر لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صرف ڈیٹ سے جڑ جاتا ہے. شرک کے زمرے میں پلیز نہیں آئے, شرک کی طرف نہیں آئے کہ 17, 19, 21, پلیز اوائڈ دس تھنگ. کیونکہ بہت سے لوگ اتنا زیادہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ پہ بلیو چھوڑ دیتے ہیں, سارا بلیو 17, 19, 21. پلیز پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی ایم جسٹ ویری مچ کلیئر, میں سب سے یہ پوری بات کہتی ہوں. میں بھی اس میں کہنا چاہتی ہوں, میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ سننا ڈیٹس کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں لیڈیز, اور یہ ہے کہ سننا ڈیٹس جو ہے وہ 17 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کروایا تھا. 17 آف کوئی کسی منتھ کی تھی عربک ڈیٹ, تو اس میں انہوں نے حجامہ کرایا تھا. باقی ایک دفعہ وہ میدان جنگ میں گر گئے تھے گھوڑے سے, تو ان کو چوٹ لگی تھی, تب تو وہ ڈیٹ نہیں تھی, تو انہوں نے حجامہ فوراً کرایا کیونکہ ان کو پین ہو رہی تھی. تو حجامہ خود ایک سنت ہے, یہ سمجھ لیں بات کہ حجامہ خود ایک سنت ہے, اس کو سنت ڈیٹس کا ویٹ نہ کریں. کئی لیڈیز میرے پاس اتنا اسٹریس کرتی ہیں اس بات پہ کہ نہیں ہم نے سنت ڈیٹس ہی لینی ہے, اور جب وہ ڈیٹس آتی ہیں تو یا تو ٹریول کیا ہوتا ہے انہوں نے, یا پھر ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں, یا پھر مطلب نہیں کرا سکتی, تو پھر وہ تکلیف میں رہتی ہیں, اگلے مہینے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو سننا کی ڈیٹس میں بھی یہ ہے کہ 3 دن لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن 17, 19, 21, جبکہ اس میں 6 ڈیز, یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں 6 ڈیز انوالو ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ 17 ڈیٹ جب شروع ہوتی ہے تو دن میں 16, آج 16 ہے مثلاً, تو مغرب کے بعد 17 شروع ہو جائے گی اسلامک ڈیٹ, اور دن مغرب میں چینج ہوتے ہیں. تو آج 16 ہے تو شام کو 17 ہے, تو آج کا دن بھی شامل ہوگا اور کل مغرب تک بھی دن شامل ہوگا. تو اس میں 6 دن آتے ہیں, اور اس کے لیے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے لیڈیز میں کہ مجھے کیوں نہیں ٹائم دیا, مجھے کیوں نہیں ٹائم دیا. میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ مان رہے ہیں کہ ڈیٹ کو فالو کریں گے, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ جو سننا ڈیٹ ہے وہ مغرب کے بعد اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو اسلامک ڈیٹ جو چینج ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے, اس کو بھی بتاؤ, ایکسپلین کرو. دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. فرسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو, یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہی ہے, دیر از نو اوتھینٹک سپورٹ اس کے لیے بھی نہیں ہے. جتنے بڑے اوتھینٹک اسکالرس ہوں گے وہ آپ سے کہیں گے جب پرابلم ہے پلیز گو فار اٹ, گو فار اٹ, ڈونٹ تھنک ہاں کہ پرابلم مجھے اب ہو رہی ہے. مطلب تھوڑا سا اگر ہم سینس بھی یوز کریں کہ میرے یہاں چوٹ لگی ہے, میرے درد ہو رہا ہے, میں ابھی کروں گی جامع, آئی ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ ڈیز. نو نو نو, وی کین ناٹ. جب پرابلم اتنی بڑھ جائے گی کہ جب آپ کو ایمرجنسی میں جانا پڑے, آئی سی یو میں جانا پڑے, یو ول اسٹل ویٹ فار دا ڈیٹس. میری سعودی ٹیچر تھیں تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی مجھے کہ سننا ڈیٹس پہ ان کو لیڈیز کو یہی سمجھایا کرو کہ اگر تم جیسے عرب کے ریگستان تھے پہلے پرانے زمانے میں, یا ابھی بھی ہیں, ابھی بھی میں کبھی جاتی ہوں باہر کہیں سیر ویر کرنے جاتے ہیں تو وہاں بچھو وغیرہ بہت ہوتے ہیں, اسنیکس ہوتے ہیں, سینڈ میں ڈیزرٹ اسنیک ہوتے ہیں. تو وہ اگر کاٹ جائے تمہیں, تو کوئی کلائنٹ تمہارا آ جائے رات کو تو کہے کہ مجھے کر دو, تو تم اس کو کہو کہ نہیں آج تو بدھ ہے میں نے نہیں کرنا, آج تو سننا ڈیٹ نہیں ہے, سننا ڈیٹ پہ آنا, یا وہ کہے کہ نہیں میں نے سننا ڈیٹ پہ ہی کرانا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. جو بیماری ہے اسی وقت کروائیں, جو پرابلم ہے اسی وقت کرائیں. ہاں اگر آپ بالکل ہیلدی ہیں اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ نے ایز اے پریونشن اس کو کرنا ہے, تو پھر بیٹر ہے کہ آپ 17 ڈیٹ لے لیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ بالکل ہیلدی ہیں تو پھر آپ کبھی مجھے خود اپنے لیے سننا ڈیٹس آپ کو پتہ نہیں ملتی, اپنا بھی کرانا تھا تو I never did on sunnah date, especially because I just want to کہ مجھے کہیں بھی شرک میں انوالو نہیں ہونا ہے. میں نے کبھی بھی سننا ڈیٹ پہ نہیں کیا, میں ہمیشہ اپنا کرتی ہوں, بٹ وداؤٹ دیز ڈیٹ I just leave these dates, کیونکہ مجھے جو میں لوگوں کو منع کر رہی ہوں اس میں خود نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے, میں کسی بھی طرح سے شرک میں انوالو نہیں ہونا چاہتی. فرسٹ آف آل آپ سننا ٹریٹمنٹ فالو کریں, اینڈ دین یو آر جسٹ فوکسنگ آن دا ڈیٹ. آپ کو ذہن ہے کہ بس یہ ڈیٹ شفا دے گی, نہیں, پھر تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, ٹریٹمنٹ شفا انشاءاللہ دے گا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں کب اوائڈ کرنا چاہیے, حجامہ نہیں کرنا چاہیے, کیسی کنڈیشن میں؟ فرسٹ آف آل میں جسٹ بولنا چاہوں گی کیونکہ حجامہ اٹس ویری گڈ فار ایوری ون, بٹ لیکن کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں ہم حجامہ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا, جن کا بلڈ نہیں رکتا, جن کو ہیموفیلیا ہوتا ہے, جن ہارٹ پیشنٹ ہے, ڈائلسس پیشنٹ ہے, جن کے وائرس باڈی میں ہیں, تو وی وانٹ ٹو اوائڈ. پریگنینسی ہے
प्रेग्नेंट विमेन है या अभी जैसे डिलीवरी हुई है, ब्रेस्ट फीड है और प्रॉब्लम हो सकती है तो हम अवॉइड करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग या 3 months इट्स ओके, नॉट एनी इशू। या बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं लाइक वी आर डीलिंग लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज जिनको ये स्पिरिचुअल, उनको हम करते हैं, लेकिन एट द टाइम कि वो इतनी ज्यादा स्टोरीज बनाने लगते हैं, इवन आप उनकी हेल्प करें आपके खिलाफ वो स्टोरीज बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उनका माइंड वो चल रहा है, वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आपको बहुत अच्छे से डील करके अगर करना है कि नहीं करना है आपको देखना है। दूसरा, देयर इज नो प्रोहिबिशन कि अगर आपको स्पेसिफिक जो डिजीज हैं बस उन पे थोड़ा सा ध्यान दें। लाइक अगर कीमोथेरेपी चल रही है एट दैट टाइम, कोई कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी जिस टाइम चल रही है थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद जब दे आर इन हीलिंग प्रोसेस तब आप कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट, अभी हार्ट सर्जरी हुई है, प्लीज अवॉइड इट। हार्ट सर्जरी के एकदम फौरन बाद नहीं करें। या फिर बहुत सी लड़कियां लेजर ट्रीटमेंट कराती हैं, लेजर कराती हैं फॉर देयर फॉर स्किन और फॉर हेयर रिमूवल, तो कोशिश करें कि उसके 3 दिन के बाद करें, क्योंकि लेजर के बाद अक्सर लड़कियों को ईचिंग वगैरह होती है, उससे पहले ना कराएं कि अभी हमारा लेजर ट्रीटमेंट है 1 घंटे के बाद और हमने हिजामा करा ली, अब वो कट्स में कैसे वो लेजर होगा। ओके, आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट ना करें अपने लिए। आप जब हिजामा कराने जाएं भी तो शुड टेक बाथ एंड प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। और जहां तक पीरियड से रिलेटेड बात है तो इस समय कोई मसला नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम लाइक इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हमें कभी कभी पीरियड के 3rd डे करना है या हमें 5th डे करना है तो वो भी देखना होता है, देयर इज नो इशू। लेकिन कुछ जैसे प्रॉब्लम मैंने बताया कि अगर कोई साइंटिफिक या फिर कुछ ऐसा मेडिकल इशू है तो वी हैव टू वी विल डिस्कस विद द पेशेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सही होगा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी नबीला। जी, मैं इसमें ऐड करना यही चाहूँगी कि अगर कोई बहुत वीक है बंदा, ख़ासतौर पे हार्ट का ऑपरेशन नहीं, कोई भी ऑपरेशन उसका हुआ हुआ है, तो अगर उसको वीकनेस है फिर भी हिजामा ना करें। अगर उसको फ़ीवर है बहुत हाई या उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है फिर भी नहीं करना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी है फिर भी पूछ के पेशेंट से और बहुत कम कपिंग करें। जी, और अगर उसको स्पिरिचुअल कोई इफ़ेक्ट्स हैं, जिन्नात वगैरह शयातीन हैं और उसको पता है इस चीज़ का, तो फिर भी हिजामे से अवॉइड करना चाहिए कि उसको भेजना चाहिए कि शेख से पहले इलाज करें या ख़ुद रुकिया अपने ऊपर करें कुछ दिन, तो फिर जब जो स्टेबल हो जाएं तो फिर करें। एक बात से मैं अफशा से एग्री नहीं करती, सॉरी, कि पीरियड्स में मैंने सऊदी और अरब लोगों से काफ़ी हिजामा सीखा है, क्योंकि मैंने 24 ईयर्स पहले सीखा था, तब से मेरी 6-7 टीचर्स हैं और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ यूएई से मैं कर रही हूँ कोर्स लाइसेंस के लिए, और इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से मैंने लाइफ टाइम एडमिशन लिया हुआ है। तो वो सब लोग कहते हैं कि पीरियड्स में आपके लिए मेडिकली भी सही नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड जा रहा है, ठीक है, और आपके इस्लामिकली तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उस वक़्त औरत का आपने उसके ज़ाहिर है अब कपड़ा हटा होता है और इंसिजन्स लगे होते हैं। जब आप कट्स लगाते हैं तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं इस बात का, उस टाइम पे शयातीन अंदर दाखिल होते हैं लेडीज़ के। ये बहुत जैसे वॉशरूम में जाते हैं तो वो भी आपको पता ही है सबको। और ये जब हिजामा कर रहे होते हैं, जब कट्स लगा रहे होते हैं, तो ये बहुत वो टाइम होता है, उस टाइम लाजमी रुकिया शरिया पढ़ें, आप ख़ुद भी वज़ू में हों और जो कराने आया वो भी वज़ू में हो, तो ये बहुत बेहतर हो जाता है। उस तरह से ये स्पिरिचुअल चीज़ें जो हैं, ईवल चीज़ें जो हैं, ये फिर तंग नहीं करती, वरना मेरा तो ज़ाती तजर्बा बहुत ज़्यादा है। आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च इन स्पिरिचुअल थिंग्स, सो और मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। व्हेन देयर इज अ नीड, अगर कोई बंदा इनफर्टिलिटी का उस इशू पे है, जो इशू पीरियड्स के दौरान ही रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन पीरियड के दौरान जब हम करते हैं बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, वी कैन नॉट कम आउट लाइक दिस ओनली। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर डूइंग हिजामा वी आर डूइंग रुकया। एंड द अदर थिंग, सिर्फ पीरियड्स के दौरान सिर्फ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते एंड तवाफ नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोहिबिशन के इस्लाम की तरफ से ऐसा कोई मसला नहीं है। दिस इज द थिंग आई सेड, द प्रैक्टिशनर शुड बी ट्रेन, दे नो के हाउ टू डू इट, हाउ टू डील विद इट। सो वो मेन चीज होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सपोर्ट कर देती है। अ लॉट ऑफ बेनिफिट डूइंग हिजामा इन ऑन 3rd डे और 5th डे ऑफ पीरियड, बिकॉज वो हम उस चीज को ही रेगुलर कर रहे हैं ना, आपके हार्मोन्स रेगुलर कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्टर्ब है, आपका जो एग साइकिल है वो एक प्रॉपर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एग नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए हम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, सो आई जस्ट it depend on the patient to patient, not every infertility patient we need for the different problem we need different solution, we cannot follow the same thing for everybody.
ٹھیک ہے لیکن میں پیریڈس میں نہیں کرتی. میں پیریڈ سے جس دن شاور لیتے ہیں اس سے اگلے دن کرتی ہوں. اور ماشاء اللہ لاسٹ ایئر میری 16 لیڈیز پریگنٹ ہوئیں, جس میں سے ایک کا ابارشن ہو گیا تھا, لیکن باقی ماشاء اللہ پریگنینسی ہو جاتی الحمدللہ ہے. وہی ڈیپینڈ بس یہ کرتا ہوتا ہے باڈی ٹو ہے باڈی ورک کرتا ہے. لاسٹ کسی کو منتھ کم اینڈ سیشن کرانے پڑتے ہیں, کسی جی کو 1-2 سیشن میں 37 ہو جاتی ہے ماشاءاللہ پریگنینسی, پریگننٹ کسی ہوئی کو ہے. 12-13 پریگنینسی سیشن کرنے وہ پڑتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ Depend on کرتا the ہے. ہاں body. جی Every جی body is different. Every body جی is different. React differently. Some are slow healers, some are fast healer. It depend on the body. Okay. جی اور پھر cases پہ depend کرتا ہے. Some کی they are having blockage on their fallopian tube. So we have to do it on 3rd or 5th day of your periods. So there is no issue, alhamdulillah, because there are a lot of research doing on that also. So we again ہم ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کرتے ہیں. and all the روحانی جو بھی پرابلم, like I am also a راقی پریکٹیشنر, میں بہت سارے لوگوں کی رقیہ بھی کرتی ہوں الحمدللہ, تو میں رقیہ کے ساتھ ہی پورا کرتی ہوں. تو وہ وہی بات ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح سے ڈیل کریں, ڈیپینڈ آن یور پریکٹیشنر. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. آپ دونوں نے اپنی نالج ماشاءاللہ سے جو ہے ریسرچ کے مطابق شیئر کی ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین بھی 19-20 وہ بھی دیٹ از آلسو پرفیکٹلی فائن. اپنے اپنے جی بالکل ایکسپیرینس سے اپنی نالج ہے. This is depend. ہاں اپنا بالکل اپنا ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ہے, بالکل جی نالج ہے وہ صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ واٹ کائنڈ آف ایکسیڈنٹ کین ہیپن ڈیورنگ حجامہ. If you are perfectly okay, یہ physically آپ بالکل okay ہیں, and psychologically بھی آپ بالکل ہیں, تو there is no issue. But ہاں اگر کچھ لوگوں کو جن وغیرہ یا پھر جادو سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو ان کو وامٹنگس ہو سکتی ہے, ان کو چکر آ سکتے ہیں, یا پھر فینٹ بھی ہو سکتی ہیں. ڈیپینڈ کہ کس ٹائپ کا کیا روحانی ایشو ہے اس کے اکارڈنگ. ناٹ ادروائز not every patient will get any problem. No, not this. There are like 1000 میں سے 1-2 ہوتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نبیلہ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ آپ کچھ جی کہنا چاہیں بالکل. گے؟ جی انہوں نے صحیح کہا. ہو جاتا ہے, لیکن میرے سے تو آج تک اتنا ایکسپیرینس میں کبھی کوئی الحمدللہ فینٹ نہیں ہوا. الحمدللہ ہمیں پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے. اگر کوئی لیڈی پہلے ہی ڈر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہائی مجھے کٹ تو نہیں لگیں گے, ہائی مجھے درد تو نہیں ہوگی, وہ اس کو آپ ایک کر کے کپ لگائیں. کیوں پورے لگانے ہیں؟ ایک کپ لگائیں, پھر اس کو کٹ لگا کے پھر دیکھیں, اس کو ریلیکس کریں. جی, اور میرا طریقہ علاج یہی ہے کہ میں پہلے اپنے کلائنٹس کو مساج کرتی ہوں تقریباً 5-10 منٹ. پہلے میں ان کو ہاتھوں سے مساج کرتی ہوں, کیونکہ ایک ہاتھ کا جو لمس ہوتا ہے نا, وہ جیسے ماں اپنے بچے کو کر رہی ہوتی ہے, میں بڑے پیار سے اس کو 5 منٹ تک مساج کر کے بیک پہ, اور پھر میں اس کو سلیکون کے جو کپس ہیں اس سے مساج کرتی ہوں, تھوڑا ڈرائی کپنگ, اس کو میڈی کپنگ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں اس کو کپنگ مساج دیتی ہوں تھوڑا سا, تو پھر میں وہ بندی ریلیکس اس وقت ہو جاتی ہو, تو کہتی ہے مجھے نیند ہی آنی شروع ہو گئی. تو پھر میں حجامہ اسٹارٹ کرتی ہوں. اس سے پھر میں 2-4 باتیں کر لیتی ہوں, ان سے دوستی کرتی ہوں. اگر نہیں کلائنٹ ہے تو پھر اس سے وہ ایک ریلیکس بھی ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر جب میں بس اس کو آرام سے لگا دیتی ہوں ایک کپ نا, تو اس کو پھر الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پیشنٹ لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ پیلا ہو رہا ہے, یا اس کا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے تیز ہے یا کچھ ہے, تو آپ اس کو بٹھا دیں, آپ اس کو تھوڑا جوس ووس پلائیں, کچھ تھوڑا کریں, پھر بات چیت کریں, پھر اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ بس آیا پیشنٹ تو اس کو بکرا کاٹ دیں. ان کو کام کرنا ہے, اچھے سے ان کو باتوں میں لیں, اچھے سے آپ کام کریں. جو نیا جیسے بہت ایسا کوئی ریئرلی ہوتا ہے جو بہت ڈرتا ہوا اگر پیشنٹ ہے, تو وہی بس. پھر ہم ویسے بھی نارمل جو فرسٹ ٹائم آتے ہیں ان کا 2-2-3 کر کے کپس لگاتے ہیں, کیونکہ وی نیور نو کہ کس کی باڈی کس ٹائپ کی اور کس کی باڈی میں سے کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اسپریچول پرابلم آپ کو نہیں معلوم ہے, کبھی کبھی حجامہ کے دوران پرابلمس نکلتی ہیں, تو ہم اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں. ایک دم نہیں کہ بس لگا کے جھٹ پٹ کام ختم کر دیا. نو, دس از ناٹ دا وے. بڑا ریلیکس کر کے ہی کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین دس از اگین مساج کپنگ. There are different benefit of doing massage or fire cupping. They all are different. So when you are doing wet cupping, if you want to do it massage, do it. If you don't want to do it, there is no problem in that. تو وہ بس اپنے پیشنٹ کو آپ خود جانتے کس کو کس طرح سے آپ کو کنونس کرنا ہے. That's it. جی ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے بتائیں گی نبیلہ کہ واٹ آر دا ڈسٹل پوائنٹس ان کپنگ.
हाँ जी, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो डिस्टल पॉइंट कहते हैं उनको। डिस्टल पॉइंट्स जो होते हैं वो दूर से काम करते हैं, मतलब ये नहीं कि जो आपकी किडनी के पॉइंट्स हैं या जो आपके पेन मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगा दें। ये दूर से लगाते हैं, दूर से काम करते हैं। जैसे ये आपकी फिंगर है और इसके 4 फिंगर है और थंब है, इसके बीच में यहाँ पे ये कप लगता है। तो ये आपकी काफ़ी चीज़ों को मैनेज करता है। आपकी अगर आई डिसऑर्डर है आपको अगर आपको ईयर्स में प्रॉब्लम है यानी आपकी 5 सेंसेस जो हैं इनको कंट्रोल करता है थंब और 4 फिंगर के बीच में यहाँ पे ना। तो ये वैसे ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट है। जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ तो उन्होंने टीचर ने मुझे यही सिखाया है कि ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट है, लेकिन ये एक्यूप्रेशर का भी पॉइंट है। इसको आप वैसे ही हिजामा करते करते वैसे ज़रा दबा दें, उसको थोड़ी देर मसाज कर दें या फिर उस पर कप लगा दें, तो ये आपके 5 सेंसेस जो हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर जो आपके नी की जो क्रीज़ है, जब आप उल्टे लेट के अपनी लेग को फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे क्रीज़ जो बन जाती है, बीच में लाइन बनती है, वो काफ़ी बीमारियों के लिए, वो आपके बैक एक के लिए बहुत अच्छी है, आपकी आई स्क्विंट अगर करती है उसके लिए अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, और डायबिटीज़ में लग जाता है वो पॉइंट्स। यानी ये पॉइंट्स इनको डिस्टल पॉइंट कहते हैं, यानी दूर से काम करते हैं, ठीक है। और जैसे पॉइंट नंबर 6 है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बहुत सी बीमारियों के लिए ये, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आपको पॉइंट नंबर 6 बैक पे लगेगा, ठीक है। तो इनको डिस्टल पॉइंट कहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्टल पॉइंट तो अभी इन्होंने ढूंढा है ना कि हाँ जी ये रिसर्च हुई है, लेकिन उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने अपने कूल्हे पे हिजामा लगवाया था, लेकिन उनके पाँव में चोट लगी थी, पाँव में दर्द था, लेकिन उन्होंने जिन्होंने किया था हिजामा उन्होंने उनके कूल्हे पे लगाया था, तो वो भी डिस्टल पॉइंट उस वक्त भी काम करते थे। तो ये दूर लगाते हैं, दूर से काम करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना है और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये उस तरह के जिस तरह के अमराज होते हैं, दाद वगैरह के जो हैं, या कोई इस तरह का है वो कि ओल्ड एज, जैसे हम उसकी बात करें कि बिल्कुल ही पैरालाइज हो गए, बोल भी नहीं सकते, तो उनको भी क्योर कर सकता है हिजामा वगैरह? या ये जो जिसम स्किन डिजीजेस वगैरह होती हैं, दाद हो गया जिसमें, तो इस तरह की चीजें भी क्योर कर लेता है हिजामा? yes definitely वो अगेन व्हाट शी वाज सेइंग कि कभी कभी जैसे हमारी जहाँ प्रॉब्लम, मान लीजिए यहाँ हमारे कोई इशू हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम यही करने वाले हैं। लाइक बहुत से लोग वो भी होते हैं कि अरे मेरे तो यहाँ पर है, या स्वेलिंग यहाँ है, या यहाँ, तो हम इस तरफ क्यों? कभी कभी हमें आस पास से लेके पूरे, यू हैव टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम दैट एरिया। जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी, उसके बाद यू कैन नॉट डू द लाइक यहाँ प्रॉब्लम है उसी वक्त कर लो। एक बंदा वैसे ही तकलीफ में है बेइंतहा, उस टाइम लाइक किसी को स्किन डिजीज है, उसका या पूरा कटा हुआ है, फटा हुआ है, उसके ऊपर हम कर दें, तो दैट विल इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है, ऐसे नहीं है कि कभी भी कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट कैन क्योर एवरीथिंग इंशाल्लाह। जी, मैंने 2-3 पेशेंट्स के साथ किया, हिजामा सेशन किए। एक यहाँ रियाद में थी वो 60 इयर्स ओल्ड थी, 60 या 59 इयर्स ओल्ड थी। उनको पैरालाइज था पूरा लेफ़्ट साइड या राइट साइड, मैं भूल गई। तो उनको मैंने किया, तो उनकी मतलब वो चल नहीं पाती थी, और उनको मैंने कोई 8, और उनका हाथ भी फोल्ड था और बिल्कुल बंद थी मुट्ठी। उनको मैंने तकरीबन 8-10 सेशंस किए उनके। तो उसके बाद उनका जस्ट एक फिंगर ऐसे करके खुली, ठीक है, सारा हाथ उनका बंद ही रहा, बहुत स्लो यानी उनका प्रोसीजर था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और का किया, खैर वो चली गई, इंग्लैंड जाना था उनका, मैंने कंप्लीट तो नहीं किया, 1-2 सेशन किए, लेकिन उनमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। अभी मैं पाकिस्तान जब रही हूँ तो एक इंग्लैंड से एक बंदे की मुझे कॉल आई कि कहता है कि मुझे रियाद से किसी ने, मेरे दोस्त की वाइफ ने आपका नंबर दिया, पाकिस्तान में और मैंने सुना है। मैंने कहा जी, तो कहता है मैं नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ। तो मेरी मदर हैं 71 इयर्स ओल्ड, और उनको पैरालाइज हुई हुई है वो लेफ़्ट साइड उनकी पूरी, और वो बोल नहीं, उनकी ज़बान भी पैरालाइज्ड है, वो बोल नहीं पाती, 2.5 साल हो गए। मैंने उनको उसी वक्त ही कह दिया, मैंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान, कभी भी फ़्लाइट्स खुलेंगी मैं चली जाऊँगी, तो अगर आपने कराना है मैं कर दूँगी, आप आइए उनको लेके, लेकिन आप कंप्लीट कराइए उसको ना, बाद में मैं चली जाऊँगी तो आप उनको कराते रहिए। तो खैर कहते हैं ठीक है। वो गुजरात से इस्लामाबाद आए उनको लेके, 2 बेटे उनके और बहू, और वो लेडी का मैंने हिजामा किया, यकीन करें 1 सेशन
ایک سیشن میں نے کیا, مجھے خود یقین نہیں تھا, میں خود رونا شروع ہو گئی کہ وہ میں نے کیا, اور ان کی ایک ایک کر کے فنگرز بھی کھل گئی. میں نے ڈرائی کپنگ کی, پھر میں ویٹ کپنگ کی, اور وہ ویک سی تھیں, تو میں نے کہا میرے کو زیادہ کپ نہیں لگاتی. سننا کا لگایا پہلے ایک ہی پوائنٹ, اس کے بعد میں نے ان کے ہاتھ کے پوائنٹس کیے, پھر میں نے ان کا میوٹیزم کے یہاں پوائنٹ ہوتے ہیں, سر پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے, مین پوائنٹ کیے. یقین کریں وہ بات ویسے ہی میں نے ان کو کہا چیک کرنے کے لیے, میں نے کہا اماں جی تسی بول لیندے ہو, پنجابی تھی, گاؤں سے آئی تھی. کہتی ہیں ایسے اشارہ کی نہیں. میں نے کہا اچھا بولو تو صحیح اللہ. تو کہتی ہیں اللہ. پھر میں نے کہا تانوں صورتاں آندیاں نے, تو کہتی ہیں ہاں. کہتے ہیں ہاں مجھے نا ہم سارے لائے, تو میں نے کہا سنائیں. تو وہ جو انہوں نے صورتیں سنانی شروع کر دیں, تو وہ چپ ہی نہ کریں. ایک صورت پڑھی, پھر دوسری, پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں. بیٹا ان کا رونا شروع ہو گیا, دوسرا بھی آ گیا, بہو, میں خود رونا شروع ہو گئی. یعنی کہ میں نے یہی کمنٹس دیا ان کو کہ شاید اماں جی اتنی نیک ہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ اماں جی کا بلیو اتنا تھا, اور اتنی وہ خود ہی پتہ نہیں کتنی نیک عورت ہوں گی, جو ان کا ایک سیشن سے ماشاءاللہ اتنا امپروو ہوا. پھر بعد میں نے ان کے اور سیشنز بھی کیے, تو کافی ماشاءاللہ وہ بہتر تھیں. پھر میری فلائٹس کھل گئیں, لیکن میں کہہ کے آئی تھی کہ ان کا کراتے رہیے نا. تو یہ زبردست. بلیف پہ ہوتا ہے. دعا جانے آپ کو نہیں پتا اگلا بندہ کتنی دعائیں کر رہا ہے, یعنی شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. کسی کو زبردست ماشاءاللہ. 10-12 کی جی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا, اس کو شفا اللہ کی طرف سے فوراً مل جاتی ہے الحمدللہ. جی ایسے ہی میرے کافی پیرالائسس پیشنٹ ہیں الحمدللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. وہی بات ہے, جتنا بلیو کے ساتھ آپ کرائیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس میں شفا دیتے ہیں. جی یہاں بالکل. پر کچھ سوالوں کا سلسلہ بھی ساتھ چل رہا ہے. یہ ندا امیر اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ اینی لیڈس فار مین ہجامہ. جناب ندا, یہ افشا اور نبیلہ دونوں کے ہسبینڈ جو ہیں یہ لوگ بھی ہجامہ کرتے ہیں جناب. اچھا یہ مجھے بتائیے آپ افشا, یہ جو انفرٹیلٹی ہے اس کے لیے اور ویٹ لاس وغیرہ کے لیے بھی کام کرتا ہے؟ جی جی جی, انفرٹیلٹی کی تو ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا لاسٹ منتھ اٹ واز 37 ماشاءاللہ پیشنٹ جو پریگنٹ ہوئی ہیں. تو ایوری منتھ دیر آر لائک پیشنٹس ہیں جو پریگنٹ ہوئی ہیں الحمدللہ. وہ صرف اللہ کی طرف سے, ہم کچھ نہیں کرتے, لیکن اٹ از ویری گڈ فار انفرٹیلٹی. ایون میل انفرٹیلٹی, فیمیل انفرٹیلٹی, اٹ از ویری گڈ. وہ کسی بھی ٹائپ کی پرابلم ہے, بٹ ڈیپینڈ کہ آپ اچھے سے پوری, کچھ جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا آدھی بات چھپاتی ہیں آدھی بتاتی ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یو آر ٹیکنگ اینی ٹریٹمنٹ, پلیز ہر ہاں چیز اچھے سے بتائیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ صرف جس پیشنٹ سے بات کرتے ہیں, جب وہ جاتا ہے کمرے میں ہم سب بھول گئے, ہم آپ کا نام بھی بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا. مجھے جیسے لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ میری دوست آئی تھی, آئی نیور ایور ٹیک دیئر نیم. اچھا آئی ہوں گی, مجھے یاد نہیں ہے, میں کبھی بھی کسی کا, لیکن ہمارا وہ پروفیشن ہے, پرائیویسی ہے, ہم کبھی نہیں کرتے. جیسے مجھے کسی لیڈی نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ وہ آپ کی فرینڈ کی یہ تھی, وہ آئی تھی میرے پاس, تو میں نے منع کر دیا, مجھے یاد نہیں. خیر پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ اپنا کچھ وہ دے دیں, کچھ بلاگرز کراتے ہیں, آپ ان کے بارے میں بتا دیں, وہ کرتی تھی. لیکن میں نے نہیں یہ قبول کیا, کیونکہ دس از ناٹ دا وے. یہ بہت پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ان سے یہی کہا, آپ اپنی ریسرچ کریں, اس کے بعد آپ آئے. میں نہیں بتانے والی ہوں کس نے مجھ سے ہجامہ کرائی ہے. دس از ناٹ دا وے. یہ پرائیویٹ تھنگس ہے, وی کین ناٹ ڈسکس کس پیشنٹ نے اور کس کا نام کیا تھا اور کس نے ہجامہ کرائی, کس نے کرائی. ایون لائک ایک گھر کی بہنیں ہوتی ہیں, دے آر ڈوئنگ ہجامہ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کہ آپ کی بہن نے یہ کرایا, نہیں ہمیں نہیں معلوم, کرایا ختم ہو گیا, دیٹس اٹ. دس از بہت ناٹ اچھی بات. ایک امانت ہوتی ہے ہمارے پاس, دوسروں کی پرائیویسی. جسٹ فار دا سیک آف سم پیشنٹس وی کین ناٹ سے کہ ان سے پوچھیں ان کا ہم نے ہجامہ کیا اور وہ پریگنٹ ہو گئے. نہیں, وی کین ناٹ سے, وی کین ناٹ ایون سے. اگر آپ کی سگی بہن بھی ہے تو ہم نہیں کہیں گے آپ کی سگی بہن, جب تک وہ خود نہ کہے ہمارے سامنے. اف شی از سیئنگ کہ آپ ان سے جا کے کرائیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, تب بھی میں نہیں یقین کروں گی, کیونکہ جب بندہ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے ان سے کرایا ہے, ایون وی آر سٹنگ ان دا محفل, اور اگر وہ بندہ نہیں ڈسکس کر رہا, میں بھی نہیں کروں گی یہ سامنے جو بیٹھے انہوں نے مجھ سے کرائی ہے, نہیں, آئی ول ناٹ ڈو. سو بی ریلیکس اینڈ ڈسکس ایوری تھنگ. اچھا یہ بتائیے, جو فیس یہ ٹونیفیکیشن ہے, ایکنی ہے, اسکن ڈس آرڈر ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے, ان سب کے بارے میں بتائیے, ان سب میں بھی کام کرے گا؟ جی بالکل. اس میں فیس ایکنی کے لیے بہت پیشنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اس کا فیس کا ہجامہ کرنے کا طریقہ ذرا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہ اس کے ہم نے پریشر بہت کم دینا ہوتا ہے, بہت کم ٹائم کے لیے کپ لگانا, اور بہت سپرفیشل اور بہت چھوٹے کٹس لگانے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ذرا سا بھی زیادہ پریشر دیں گی تو
وہ آپ کی پیپرونیز بن جائیں گی فیس کے اوپر, کالے کالے داغ بن جائیں گے, تو وہ ہم نے نہیں ڈالنے کسی کے فیس کے اوپر. بہت آرام سے وہ سکون سے کرنے والا کام ہے. اور اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا کپنگ مساج کرتے ہیں فیس کا, آئل لگا کے, اس کے بعد پھر کلین کر کے تو پھر کپنگ کرتے ہیں. تو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں ماشاء اللہ. جیسے کچھ روزیشا پیشنٹس ہوتے ہیں یا پھر ایسے ایکنی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ایک ایکنی پہ 4 ہیں, تو ان کیسز میں آپ مساج وغیرہ نہیں کریں گے. ڈیپینڈ آن دا پیشنٹ کہ کس ٹائپ کا پیشنٹ ہے, اس کی پرابلم کیا ہے, اس کے اکارڈنگ ہی پھر وہ ہوتا ہے. اور اٹ از ویری سپرفیشیل. دیر از وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیمیج دا ٹیشوز کو ہمیں ڈیمیج نہیں کرنا ہے, بس ریلیکس ہو کے اچھے سے کرنا ہے. اینڈ ایون آئی ڈو فار مائی فیس ماشاء اللہ. میں بھی اپنا خود ہی کرتی ہوں. آئی ڈس آرڈر کے لیے بتا رہی ہوں کہ آئیز جن کی آئی سائٹ ویک ہے, اس کا میں اپنا ایگزامپل دیتی ہوں کہ آئی ایم 52 ایئرز اولڈ ماشاء اللہ. اور جب میں 44 کی تھی تو مجھے دونوں آئی سائٹ میری ویک ہو گئی تھی اور گلاسز لگ گئی تھیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں گلاسز لگانی. پھر میں نے کپنگ اسٹارٹ کروائی, اس وقت تو کروائی تھی کسی سے, اور اس کے بعد پھر اب میں اپنا خود ہی کرتی ہوں. اور مجھے آج تک ضرورت نہیں ہے گلاسز کی, اور میری آئیز ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. آئی سائڈ میں چیک اپ کراتی رہتی ہوں اپنا, تو الحمد للہ اتنے سارے بہت مینیجیبل. وہی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے سیشنز ہو سیشنز کے اکارڈنگ, اور ڈیپینڈ کرتا ہے باڈی ٹو باڈی, کسی کی سلو ہیلر ہے, کسی کی فاسٹ, تو اس کے اکارڈنگ وہ اثر کرتا ہے الحمدللہ. لیکن ہاں انشاءاللہ آنکھوں پہ اگر چشمہ یا آئی سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی ایشوز ہیں, ہیئر فال ہے, سائیکالوجی کی ایشوز ہیں, نیورولوجیکل ایشوز ہیں, سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. مائگرین وغیرہ اور یہ ویٹ لاس وغیرہ اس میں بھی مائگرین کے لیے بہت اچھا ہے. مائگرین, باڈی ایکس, دس از بیسٹ فار ویٹ لاس کے لیے بھی ذرا ڈفرینٹ ہجامہ ہوتا ہے. یعنی ہر بیماری کے جیسے پوائنٹس ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے ان کے پوائنٹس پہ ہی ہجامہ کرنا ہے. 2 چیزوں کے پوائنٹس نہیں ہوتے. ایک تو پین مینجمنٹ کے, کہیں بھی بازو میں پین ہے تو لگا دیا, اور کہیں پین ہے تو وہاں لگا دیں تو پین ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ویٹ لاس کے بھی ٹمی پہ لگتے ہیں. اس کا ویکلی ہجامہ ہوتا ہے, جو میں ابھی کورس کر رہی ہوں یہ ڈائٹ سے ریلیٹڈ, ہربل ڈائٹ سے. تو اس میں ویکلی ہجامہ ہے. ویکلی ہجامہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے کرنا ہے. ایک ویک میں اپر باڈی کا بازو جس میں آ جاتے ہیں, بیک سائڈ آ جاتی ہے, پھر نیکسٹ ٹائم آپ بیلی کا کر لیں, اس سے نیکسٹ ویک پھر لیگس کا, تھائز کا کر لیں. تو ایک ایک کر کے, تو وہ 3 ہفتے بعد اس پارٹ کی باری آتی ہے. تو اس کے لیے بہت یہ, اور ڈبل کپنگ ہوتی ہے وہاں پہ, یعنی پارٹ کے جیسے بازو ہیں اس کے دونوں سائڈ پہ, انر اور آؤٹر, ڈبل کپنگ کہتے ہیں اس کو, تو وہ لگتے ہیں. تو اس سے بہت جلدی ویٹ لاس ہوتا ہے الحمد للہ. لیکن اکثر لیڈیز پہلا سیشن کراتی ہیں میرے ساتھ, اٹھ کے مشین پہ کھڑ جاتی ہیں, کہتی ہیں وہ ویٹ ہو گیا تو ایسے نہیں ہوتا, یہ جادو نہیں ہے. اس میں آپ کو اپنی ڈائٹ بھی کنٹرول کرنی پڑے گی, اور ساتھ میں پھر میں ایک ایکٹیویٹی بھی دیتی ہوں. یا تو واک کریں کم سے کم 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹے ڈیوائڈ کر لیں, یا 1 آور کر لیں, یا پھر اپنا کوئی ایکسرسائز کریں. دونوں میں سے ایک چوز کر لیں, اور تھوڑا ڈائٹ کا کنٹرول. فار لائک ویٹ لاس کے لیے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں, یا اٹ از ڈیپینڈ آن دا پرابلم, لائک کہاں سیلولائٹ ہو, کہاں کے لیے آپ کر رہے. ایون آئی ڈڈ فار مائی ٹمی. سو اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے واک از ویری امپورٹینٹ. اسپیشلی اگر آپ فجر کے بعد والی جو واک کریں, آپ آرام سے نماز پڑھیں, درود پڑھیں, دعائیں پڑھیں, اور اس کے بعد جو صبح کی جو دھوپ نکلتی ہے اس وقت جب آپ کرتے ہیں نا واک, اٹ ول چینج یور لائف انشاءاللہ. دیکھیے آپ کی ہارمونس کنٹرول آتے ہیں, وائٹامن ڈی کی پرابلم نہیں ہوتی, اینڈ یو اسٹارٹ لوزنگ ویٹ ویری فاسٹ. آپ کا بہت جلدی ویٹ ہوگا. اگر آپ صبح میں نہیں کر پا رہے ہیں, شام کی جو دھوپ جاتی وقت ہے نا, واک بھی کریں پلس دھوپ, یہ انشاءاللہ آپ کو چینج کر دے گی. کیونکہ کبھی جو لوگ جن کو تھوڑے پرابلم ہے نا اوبیسٹی کی, ان کو ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کبھی ان کو ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ویٹ لاس نہیں ہوتا. تو اٹ از ویری گڈ, پلیز گو فار اٹ. واک کریں, لائک آپ نے 1 ویک سے اسٹارٹ کیا تو فرسٹ ڈے آپ 2000 اسٹیپ کر لیں, پھر تھرڈ ڈے 3000 کیے, پھر آپ نے ود ان اے ویک آپ 10000 اسٹیپ کریں انشاءاللہ. ساتھ میں سننا بھی کریں, ٹہل کے نہ چلے, برسک واک, کریں, پھر کام پسینہ کرے آئے. گا وہ. جی, آٹزم وغیرہ پہ بھی کام کرے گا, آٹزم وغیرہ پہ. جی, آٹزم میں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو, وہ بات نہیں کر سکتی تھی خاتون, ان کا زبان کھل گئی, اور آٹزم میں یہ کام کرتا ہے. اس کے تھوڑے سے, ہاں جی, جو آٹسٹک وغیرہ ہوں ان میں کرے گا کام.
جی ان پہ کام کرتے ہیں. اتنے زیادہ پیشنٹ تو نہیں آئے میرے, 1-2 آئے ہیں, لیکن یہ کہ ماشاء اللہ ان کو میں فرق نے پڑا الحمدللہ ہے. کافی جی آٹسٹک بچوں کو ٹریٹ کیا ہے. آٹسٹک بچوں کی پرابلم کیا ہوتی ہے, کبھی کبھی سائیکولوجیکل ہوتی, ساتھ میں کبھی کبھی اسپرچل بھی ہوتی ہے. اوکے, سو یو ہیو ٹو گو ٹوگیدر. لائک اب آپ ہجامہ کر رہے ہیں, ساتھ میں رقیہ کرتے رہیں, رقیہ سیشنز بچے کے کرتے رہیں, انشاءاللہ بہت جلدی اس میں چینج آتا ہے. جی بچوں کی ہائٹ کے لیے بہت اچھا ہے ہجامہ, میموری کے لیے, ہائٹ کے لیے ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں, تو سلو وہ بچے ہاں بہت سارے جی وہ سلو کرواتے رہیں. لرنرز اگر بھی 1 ہوتے ہیں. سال ریگولر کرائیں گے تو ہائٹ ڈیفینیٹلی ان کی ٹھیک لائک نکلتی ہے. سلو لرنر ہے, ڈسلیکسیا کسی کو ہے, ایون بڑوں کو ڈسلیکسیا ہے, دے کین گو فار ہجامہ, ناٹ این ایشو. ہجامہ کین کیور ایوری تھنگ ایکسپٹ ڈیتھ. اگر آپ کا اٹ کین بی ڈن پراپرلی, انشاءاللہ دیر از نو ایشو, یو کین گو فار اٹ انشاءاللہ فار اینی ڈیزیز. یہ جو پوچھ رہی ہیں عروج پوچھ رہی ہیں ڈائبٹیز, یہ بتا چکی ہیں عروج یہ شروع میں کہ ڈائبٹیز وغیرہ کے لیے بھی آپ جو ہے دوبارہ بتا دیں گی تھوڑا سا. یہ پوچھ رہی ہیں ڈائبٹیز کے لیے بھی ہوتا ہے ہجامہ. جی دیکھیے میرے اپنے ہسبینڈ کو تھا ڈائبٹیز, انسولین پہ تھے, پہلے انسولین لیتے تھے, پھر میں ان کا ہجامہ کرتی رہی, تو اس کے بعد پھر وہ ٹیبلیٹس پہ میڈیسن پہ آئے. تو ابھی میڈیسن بھی نام بھی کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ پرہیز نہیں کرتے چینی سے, تو ان کو تھوڑی سی لینی پڑتی ہے, لیکن ماشاء اللہ لیول پہ رہتی ہے ماشاء اللہ. جی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, تھائرائڈ پیشنٹ ہے, سب کے لیے. ڈائبٹیز پیشنٹ کا جیسے میں نے کہا بس 3 دن یو ہیو ٹو چیک کہ آپ کی لیول کیا چل رہا ہے, اس کے اکارڈنگ وہ دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ, وہ آپ اپنے پریکٹیشنر سے ڈسکس کریں گے. لیکن اٹس ویری گڈ, بہت سے لوگوں کا ماشاء اللہ ڈائبٹیز جو ہے نارمل رینج میں آ گیا ہے, تھائرائڈ نارمل رینج میں آیا ہے الحمدللہ. تو بٹ اٹ ڈیپینڈ, آپ اپنی ساری بات ڈسکس کریں, جو پرابلم ہے آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو یو ہیو ٹو شو یور رپورٹس, دیٹ از بیسٹ. سو سامنے والے بندے کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کو کیا کیا مسئلے ہیں اور کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے الحمدللہ. سو آپ جسٹ یو ہیو ٹو بی مور فلیکسیبل, آپ کو بتانا ہے, اور اتنا زیادہ نہیں چھپا کے نہیں کر سکتے آپ, اور کیونکہ بہت ساری ڈائبٹیز عورتوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے, ان کو سب چھپانا بھی ہے اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک بھی کرنا ہے. کروانا بھی ہے. جی ڈائبٹیز ڈپریشن کے کی پیشنٹ ہے, ڈپریشن کی پیشنٹ ہے, ٹیکنگ اینٹی ڈپریشنٹ, اینڈ دے آر ناٹ ٹیلنگ اس کہ وی آر ڈپریشن پیشنٹ, اور پھر اسٹوریز بنانا شروع, اسٹوریز. You have to tell everything. If you are taking any spiritual problem, you have a spiritual problem, آپ کسی راقی سے کر رہی, آپ بتائیں کہ میرے پاس جن ہے, اب ہم ہجامہ کر رہے ہیں, جن باہر آ رہا ہے, تو you have to tell us نا. الحمدللہ we are trained, we are not going to ہمیں ڈر جائیں گے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم ٹریٹ کرتے آ رہے ہیں. But you have to tell. ایسا نہیں, آپ چھپا کے نہیں کریں, جو بھی کریں سب کچھ اچھے سے بتائیں, سب کچھ بتا دیں کہ یہ پرابلم ہے, میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. If you are sure, if you are not sure, that is not your problem. Okay, we will deal with it. ہم پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بھی اگر وہ کوئی لوپرین یا اسپرین لے رہے ہیں تو وہ بند کروانی ہوتی ہے 2 دن پہلے, تاکہ ان کا اس سے بھی بلڈ پتلا ہوتا ہے, تو وہ پھر ذرا اسٹیبل ہو جائیں, تاکہ نا تو ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ کوئی شوگر کی میڈیسن کے ساتھ اگر لوپرین یا لے رہے ہیں تو وہ بند کر دیں تھوڑے دن پہلے نا, 2 یا 3 دن پہلے کم سے کم. ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں یا کسی بھی طرح کے پیرالائسس پیشنٹ ہے, کسی بھی طرح کے پیشنٹ جو بلڈ تھنر لے رہے ہیں, تو دے ہیو ٹو ٹیل کہ بھائی ہم یہ لے رہے ہیں, تو ہم اس کے اکارڈنگ بتائیں گے کہ 3 دن پہلے بند کرنا ہے, 5 دن, اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. کیونکہ کچھ پیشنٹ ہے وہ 2 دن بھی بند نہیں کر سکتے اسپرین. سو ڈیپینڈ, پھر اس کے حساب سے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا بھی کبھی ہم شروع کر دیں. نو, یو ہیو ٹو گیو آل دا ڈیٹیلس, اور پھر اس کے اکارڈنگ ہی کیا جاتا ہے. جزاک اللہ. اچھا, یہ ندا ہی پوچھ رہی ہیں جو سوال کہ کس ایج میں کروا سکتے ہیں. یہ بتا چکے ہیں آپ 10+ سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, مگر یہ کہ اگر ضرورت ہو تو 7 سال 8 سال سے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ پوچھ رہی ہیں جی بچپن میں, اچھا انیمیا کے بارے میں بھی بتا چکی ہیں کہ انیمیا وغیرہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ, تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. ظاہر بات ہے اس میں جو ہے پہلے خون کم ہوتا ہے, تو جی ان کو بالکل تھوڑے کپ, 1 کپ 2 کپ یو ہیو ٹو شو دیکھنی پڑتی ہے. آپ جمع کرانے جائیں تو آپ ضرور بتا دیں. ہاں, یو ہیو ٹو شو یور رپورٹ فرسٹ, وہ ڈسکس کر کے ہی ہوتا ہے. جی. اچھا, یہ جو ایپیلیپسی وغیرہ ہے, یا جو ایپیلیپسی جو ہے, اور جو یہ کیا کہتے ہیں اس طرح کے پیشنٹس وغیرہ بھی, جیسے دانتوں کے امراض وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں بھی کام کرتا ہے ویری گڈ, اٹس ویری گڈ. جن کے ایسے روٹ کینال چلتا ہو اور اتنی سویلنگ ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, اٹ ول ہیلپ الحمدللہ. سویلنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے,
بہت ساری پرابلم گمس سے ریلیٹڈ پرابلم میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایپیلیپسی کا اگین آئی وانٹ ٹو ایڈ, ان کو اسپریچول ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ناٹ اونلی یہ میڈیکل ایشوز. کبھی کبھی ایپیلیپسی پیشنٹ کو دونوں ایشوز ساتھ ہوتے ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر زیادہ تر. اچھا ٹھیک ہے جی, آلموسٹ ہم نے سارے پوائنٹس اسے کور کر لیے. ایک میں اس طرف آتی ہوں, جس طریقے سے یہ ہے, یہ آکوپنچر ہے, جی ہیپنوٹزم ہے, جادو ہے, ٹونا ہے, ان سب کے حوالے سے میں بات کروں گی. اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں بھی اپنا کچھ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں. جس طرح سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا ہوا نہیں ہے کہ بھائی ان پر کچھ اثر ہے یا جادو, یا جنہوں نے بتایا بھی ہے کہ بھائی ان پر کچھ, اوبویسلی آتے ہوں گے ایسے پیشنٹس جو کہتے ہوں گے ہم پر نظر ہے, ہم پر جادو ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایسے میں چاہوں گی آپ کوئی واقعہ وغیرہ جو پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کوٹ کیجئے. کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کسی پر جن ہو یا ایسا ہو اور آپ نے کیا حجامہ اور اس سے آپ کا بھی واسطہ پڑ گیا اور جن سے جی افشاں بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیں, میں بھی بتاؤں گی. میرا تو پڑ گیا. میرا بھی پڑ گیا کافی. جی میرا 3-4 دن آج کل نظر حضرت تو سبھی ہے. جی کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کبھی میں ہوم سروس بھی دیتی ہوں, میرے گھر پہ بھی آتی ہیں لیڈیز, تو کبھی ایسے ہوگا کہ حجامہ کراؤں تو جسٹ وہ شو کراتا ہے کوئی چیز کہ میں ہوں یہاں پہ. یعنی کہ اگر میری کوئی پینٹنگ پڑی ہے تو ایک دم سے گر جائے گی. ایک دن میں کسی کے گھر گئی تو وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی, تو وہ کافی دور تھا ٹیبل اور چیئر, اور کبھی سوچ نہیں سکتا بندہ کہ ڈائننگ ٹیبل کے اندر سے چیئر ایک دم سے گر جائے گی آپ کے پیشنٹ کے سر کے پاس, تو جس میں 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا ہو. تو ایسے واقعات ہوئے ہیں. پھر ایک دفعہ ایک بچی تھی 23 ایئرس اولڈ, ان کے گھر میں گئی, ان کی ماں اور دادی کا کرنا تھا اور بچی کا کرنا تھا. جب میں راستے میں تھی تو وہ وہاں کہیں وہ بے ہوش ہو گئی گھر میں. تو اس کے بعد پھر میں گئی, خیر میں دروازہ کھلا تو وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی کراس کر کے لیگز, اور مجھے ایسے گھور رہی تھی نا, تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسی بچی کا کرنا ہے واٹ ایور. تو میں خیر چلی گئی, تو اندر جا کے میں نے مدر کا کیا, ان کی ساس پہ کیا. جب میں نے کہا کہ اس کو بچی کو پلائیں, کہتے نہیں وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے پانی وانی ڈالا. تو وہ اٹھ گئی اور اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو ہلایا, سارا اٹھو. تو کہتی میں تو سارا نہیں ہوں, میں تو فلانا ہوں, تو آپ جو کرانے جا رہے ہو مت کرائیں. میں 3 ایئرس کی عمر میں اس کے اندر رہتا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا, اور میں آپ کے پرابلم کروں گا گھر کے سب گھر والوں کے لیے. اور یہ سن کے خیر حجامہ, میں نے کہا نہیں ان کو شیخ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تو حجامہ ابھی نہیں ان کا ہو سکتا. تو کیونکہ مجھے جہاں سے میں نے سعودی سے لیڈی سے سیکھا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر تمہیں پتہ ہے تو پھر تو بالکل نہیں, اور نہیں بھی پتہ تو تم نے اپنی پروٹیکشن لازمی کرنی ہے. صبح شام کے اذکار, نماز, اور یہ حجامہ کوئی کھیل نہیں ہے یا یہ کوئی پیسے کمانے کا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ گئے اور آپ حجامہ کرنا شروع کر دیا. یہ بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. اور خیر اس کو پھر بھیجا شیخ کے پاس, کافی 3 days گئی, پھر 7 days گئی, وہ نہیں نکلا. پھر آئی گیس 21 day وہ اس کو لے کے گئے, تو پھر وہ جن چلا گیا. تو خیر اس کے بعد پھر ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک کال آتی ہے صبح کے ٹائم. تو میں سو رہی تھی, تو یوزلی میں نہیں سوتی, کوئی مہینے میں کوئی 1 دن ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے سو جاؤں. تو میرا شاید ٹیسٹ تھا یا کوئی کلاس تھی, تو میں نے کہا آج میں نے بہت کام کرنا ہے تو میں تھوڑا سو جاتی ہوں. تو میں سوئی بھی تھی, کال آئی. خیر ایک لڑکی تھی, وہ کہتی کہ بہت پیاری سی آواز, اور آپ لوگ خاموش ہیں, آواز آ رہی میری؟ ہاں جی سن رہے ہیں. جی تو وہ پیاری سی اس کی آواز تھی. اس نے کہا کہ میں عائشہ ہوں اور ڈاکٹر عائشہ ہوں میں, اور میں نے مجھے کسی نے میری فرینڈ نے مجھے نمبر دیا آپ کا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں اٹھ گئی, میں نے کہا میں فریش اٹھ ہی گئی ہوں, تو پھر میں کچن میں چلی گئی, ساتھ کام کرنے شروع ہو گئی. تو اس نے کوئی 20 منٹس میرے سے بات کی, تو وہ اتنا روئی اور کہتی کہ میرے بچے ہیں اور مجھے ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, اگر وہ وہی تھیں, جن نہیں تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بچے ہیں اور مجھ پہ ظلم کرتے ہیں گھر والے, اور میرے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے سنا کہ آپ کوئی شیخ ویخ کا نمبر دیتی ہیں, تو مجھے دم کرانا ہے, مجھے جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہاں جی میں دیتی ہوں. شیخ تو یہاں پہ میں 20 سال سے تقریباً جانتی ہوں, گورنمنٹ کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں.
سعودی ہیں اور آتھینٹک شیخ ہیں اور کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے اور کوئی تعویذ دھاگا نہیں دیتے، صرف رقیہ کرتے ہیں، اس سے علاج کرتے ہیں۔ تو خیر کہتی ٹھیک ہے آپ دیں مجھے نمبر، تو کہتی کہ مجھ پہ اس حد تک ظلم کرتے ہیں کہ مجھے پریگننٹ بھی نہیں ہونے دیتے، میرا بچہ ہوئے ہیں 2 لیکن اس کے بعد میرے 3-4 انہوں نے ابارشن کروا دی ہیں، تو پھر رونا شروع ہو جائے، پھر میں اس کو دلاسا دوں، کہتی میری ماں بہن ہے کوئی بھی نہیں یہاں پہ، میں نے کہا مجھے آپ اپنی بہن سمجھو تو میں دیتی ہوں آپ کو نا، تو میں نے ان کو نمبر سوری میں نے کہا میں فون بند کر کے تو اس کو نمبر سوری لوکیشن دیتی ہوں، تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ جائیں گی کیسے، کہتی میری پاس اپنی گاڑی اور اپنا ڈرائیور ہے تو میں چلی جاؤں گی، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر بعد 1 منٹ رک کے اس نے کہا کہ مجھے تو عربی نہیں آتی تو میں بولوں گی کیسے، تو میں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں نے کہا چلو آج میری کلاسز بھی اتنی نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مجھے آپ پک کر لیں، تو کیونکہ مجھے بھی جانا ہی تھا، کافی دن سے میں گئی نہیں تھی، میں کبھی وہاں جاتی ہوں ان کا دم کیا ہوا آئل لیتی ہوں یا زمزم لیتی ہوں، تو میں نے کہا میں وہاں سے لیتی بھی تو آگے میری کلاس تھی تو میں وہاں چلی جاؤں گی، میں نے کہا چلے مجھے لے لیں میں آپ کی ٹرانس، کیونکہ مجھے اتنا ترس آیا اس کے اوپر کہ اتنی اچھی بچی لگ رہی ہے، لڑکی تھی اور اتنا رو رہی ہے، تو میں نے کہا اچھا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو لوکیشن بھیجتی ہوں، تو اچھا اللہ حافظ، جیسے ہی میں نے کہا اللہ حافظ ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی آواز چینج ہو کہ اس نے کہا نہیں فون بند نہیں کرنا، ایسے کہا، میں نے کہا اس کا کیا ہوا ہے، ابھی تو اس کتنی پیاری آواز ہے، اس نے کہتا ہے نہیں فون بند نہیں کرنا سختی سے، میں نے ایک دم سے پڑھا بسم اللہ، تو کہتا ہے کہ میں عائشہ نہیں ہوں، میں فلانا ہوں پتہ نہیں اس کی اتنا وہ ایسے بولا، اس نے کہا کوئی نام بتایا، میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا، اس نے کہا میں وہ ہوں، اور جیسے اس نے یہ کہا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ میرے اندر چلا گیا، اور یقین کریں میری آواز اتنی بھاری ہو گئی اور میری باڈی جیسے پھٹنے والی ہو جاتی ہے، تو میرا بیٹا سو رہا تھا، یہ 16 ایئرز اولڈ، تو میں نے فون بند نہیں کیا، میں چاہتی تو میری فنگر ٹپس پہ تھا، میں فون بند کر سکتی تھی، میں نے نہیں کیا، مجھے لگا کہ وہ لڑکی مشکل میں اس کے اوپر جن آ گیا تو وہ میرے سے بات کرے، تو میں نے زور لگا کے بہت محنت کے ساتھ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، کہ میں نے کہا میں نے ڈرنا نہیں ہے، میں نے 3 دفعہ یقین کریں، اور میں بھولتی بھی جاؤں نا آیت الکرسی نہ پڑھنے آئے مجھے، میں نے بڑی مشکلوں سے پڑھی، اور بیٹا میرا کہہ رہا ہے ماما آپ اتنی زور سے چیخ رہی تھی جیسے آپ کچھ ہو گیا، پتہ نہیں بابا کو کچھ ہو گیا، لیکن وہ میرے ہسبینڈ تو چلے گئے تھے آفس، تو وہ آیا باہر اور میں نے اسے اشارے سے کہا کہ تم بھی پڑھو، تو اس نے پھر آیت الکرسی میرے اوپر پڑھنا شروع کر دی، پھر میں نے اسے اشارے سے کہا، آئی پیڈ کو اشارہ کیا کہ وہ آئی پیڈ میں ہم لوگ لگا کے رکھتے ہیں رقیہ شریعہ یا سورہ بقرہ، تو وہ اس نے آن کر دی، اور میں پڑھتی رہی، میں نے 3 دفعہ پڑھا اور پھر میں نے فون کو بند کر دیا، اس کے بعد بھی میں اسٹیبل نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر میں میرا ٹیرس سے باہر، میں نے جلد سنا ہوا تھا میں نے کہ اگر ایسا کچھ ہو جو دروازے کھول دینے چاہیے، تو میں ٹیرس میں آ گئی کھول کے، اور پھر میں پڑھتی رہی، اس وقت مجھے سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے تھی، میرے ذہن میں نہیں آئی، مجھے پوری تو نہیں یاد لیکن آخری آیت اس کی 2 جو پڑھتے ہیں نہیں میرے ذہن میں آیا، تو خیر وہ میں آیت الکرسی پڑھتی رہی، پھر میری کوئی 10 منٹ کے بعد ٹانگوں میں جان آئی، یعنی میری باڈی ایسے تھی جیسے میں پتہ نہیں کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہوں، اور پھر آہستہ سے میں ریلیکس ہوئی، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اپنے بابا کو فون کرو، پھر آفس سے آئے، پھر مجھے شیخ کے پاس لے کے گئے، تو شیخ نے دیکھیں اتنی یہ اسٹرانگ چیزیں ہیں کہ یہ فون سے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہیں، فون سے آپ کے فون اتنا فتنہ ہے آج کل، تو فون کے انہوں نے مجھے علاوہ میں شیخ نے کہا کہ تم نے کیوں اس سے بات کی، میں نے کہا میرے کلائنٹس ہوتے ہیں یا پھر میری اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان نون نمبر نہیں اٹھاؤ، اگر تم نے اٹھا ہی لیا تو تمہیں لگا چینج آواز ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے ایک دم سے بس جملہ بولا اور وہ میرے اندر ایسے ہو گیا، تو شیخ نے کہا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کرے گا تمہیں، جسٹ ہی از اسکیئرنگ یو، نو نیڈ ٹو بی اسکیئر، نو نیڈ ٹو گیٹ اسکیئر، اس نے کہا کہ ڈرو نہیں تم، اور تم اسٹرانگ بنو، میں نے کہا میں نے اذکار بھی کیے تھے اس دن، اور واقعی اس دن میں صبح رات دیر تک جاگی، تو میرے پڑھائی کرنی تھی مجھے، تو میں نے اذکار پورے کیے، لیکن جیسے فل پورے بھی نہیں کیے جو میں اپنا پروٹیکشن کے لیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ 100 ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میری ٹیچر نے مجھے کہا،
پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر تم نے ایز اے پروفیشن اس کو حجامہ کو اپنانا ہے. جی وہ نہیں میں نے پڑھا تھا، خیر اذکار کیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں تمہیں یہ اس نے ڈرایا جسٹ، تو تم اب ڈرو میں نہیں، ہمت رکھو. ہاں اور جی میرے ساتھ بھی بہت ساری چیز. ہاں یہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گی، جیسے یہ بتا رہی تھی کہ یہ چیزیں ظاہری بات ہے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے انسان کو، یعنی نماز کے علاوہ بھی ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ اپنے اوپر بہت اچھے سے پروٹیکشن کے ساتھ جائیں، دم کریں، اس کے بعد ہی کچھ سٹارٹ کریں. دوسری بات، جب آپ نا ایک نارمل بندے کا حجامہ کرتے ہیں، آپ 10 لوگوں کا ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یو ول ناٹ فیل ٹائرڈ. لیکن ایک بندے کا اگر جس میں یہ پرابلم ہے، آپ ایسا لگتا ہے پسینے پسینے جیسے آپ نے مزدوری کر لیا، یو آر ڈیم ٹائرڈ، کتنا آپ تھک جاتے ہیں. ایون میں تو رقیہ بھی کرتی ہوں لوگوں کی، تو میرے ساتھ یہ سارے بہت سارے مسئلے آتے رہتے ہیں. الحمدللہ جیسے ایک بار میں حجامہ کری تھی اور ایک لڑکی کا جن باہر آیا، تو اس وقت پھر ہم نہیں ڈر سکتے. اگر اس وقت ہم نے ڈر گئے، لیکن ان کو ایک وہ سگنل ملتے ہیں، دے جسٹ ریڈ یور سگنل. اگر آپ ڈر گئے، دے ول پورا قابو کر لیں گے. تو میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے اور تیز رقیہ اسٹارٹ کر دی. میں آدھے گھنٹے تک رقیہ کرتی رہی، میں بالکل نہیں رکی، اور اتنی تیز زبان میں رقیہ پڑھ رہی تھی کہ مطلب میرے پورے گھر میں گونج رہا تھا. اور جب ہم کر رہے تھے حجامہ، اینڈ شی واز لائک پورے ٹیڑھی ویڑی سب ہو گئی، زمزم دیا میں نے، اور میں واز ٹوٹلی کام، کیونکہ مجھے یہ دکھانا تھا کہ میں نہیں ڈری ہوں، میں نہیں ڈروں گی، کیونکہ اگر میں ڈر گئی تو اس ٹائم میرے اوپر ہو جائے گا کام، تو میں ڈر نہیں سکتی. اب بندے کا ایک جن نکل کے آ گیا، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر ہے، اور ہم وی آر ڈوئنگ، ہم نے 2-3 پوائنٹ کر لیے تھے، کچھ نہیں ہوا. اسپیشلی دیکھیے، اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ سے جن نکلتا ہے تب ایشو زیادہ ہوتا ہے. جیسے نارملی ہم کٹس لگاتے ہیں، اسمال کٹس یو ول سی، لیکن جب جن نکلتا ہے، لیکن آپ ایک بیڈ شیٹ لیں اور ایسے پھٹ کے نکلتا ہے نا، تو وہ پھٹ کے نکلتے ہیں، تو یو ول فیل دیٹ. وہ اگر آپ پوائنٹس آپ کلین بھی کریں گے تو ایسا ہے کسی نے کوئی پھٹ کے باقاعدہ نکلا ہے، یو ول سی دیٹ. لیکن اس ٹائم آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں رقیہ کرنا، یہ سب کرنا، ایسے جادو کے ایسے پیشنٹ، میرے ہسبینڈ ادھر حجامہ کر رہے ہیں، میں ادھر حجامہ کر رہی ہوں، ہم ہاتھ دھونے کے لیے واش روم جاتے ہیں، اور یہ جو ہے گیزر دھم دھم آواز آتی ہے، گیزر پھٹ گیا، اور گرم پانی تھا اس ٹائم، سردی کا موقع، تو پورا گرم پانی آنا شروع ہوا. جلدی سے میں نے اس کو بند کیا اور رقیہ اسٹارٹ کی. دے ور لائک اچھا آئی یو اوکے؟ میں نے کہا الحمدللہ آئی ایم اوکے. اگر میں ڈروں گی تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ڈر گئے تو وہ قبضہ کرتے ہیں. دس از دا ریزن. میں اسپرچل ریسرچ بھی کر رہی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کے سامنے ایسا پرابلم آتی ہے، تو اس ٹائم آپ کو اتنا اسٹرانگ بننا ہے کہ جن آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ پروٹیکشن آپ کی ہوگی، اتنا نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو ان کو نہیں بتائی ہیں. وہ بس ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. دیٹ از دیئر پاور اونلی. دے کین واچ اس، رائٹ؟ دے کین ڈو اینی تھنگ ود اس. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پروٹیکشن کرتے ہیں، تو بس ڈرنا نہیں ہوتا اس معاملے میں. تھوڑا سا بھی ڈر گئے تو پھر آپ پر قابو ہونے والا ہے. So at that time you have to be very strong. Even رقیہ کرتے کے دوران کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلمس ہوتی ہیں، تو ہمیں اسٹرانگ بن کے کرنا ہوتا ہے. لائک ہم پہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں بٹ we will feel tired. پسینے ہو جاتے ہیں. رقیہ پڑھتے ٹائم ایسا لگتا ہے گلے میں کچھ ہو رہا ہے، دکھنے لگا گلا، یا ناک میں سانس نہیں آ رہی ہے. I can feel. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، I can start feeling کہ یہ ہو رہا ہے، میں رقیہ پڑھ رہی ہوں اور میرے ساتھ ہو رہا ہے. بٹ آئی اسٹارٹ کیپ ڈوئنگ لائک رقیہ پڑھتی رہوں گی، زمزم پیتی رہوں گی، اب ڈرنا نہیں ہے. ایون ایک بار میں حجامہ کری تو میں کٹ لگا رہی، مجھے ایسا فیل ہوا کسی نے ایسے مجھے پش کیا، میں ایسے باقاعدہ مجھے فیل ہوا. میں نے دوبارہ کیا، مجھے لگا چکر آئے شاید مجھے. دوسری بار ایسا، تیسری بار ہوا تو آئی جسٹ لاف. آئی سیڈ یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے اب شروع کر دیا ہے. اب کیونکہ اگر میں بیچ میں رکی تو یہ دے آر ایٹ مائی پلیس، مجھ پہ حملہ کریں گے. میں نے الحمدللہ کیا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اپنے دل میں دہرانا ہے کہ مجھے ڈرنے والے نہیں ہے. میں اللہ کا کلام پڑھی ہوں، کرا، میں نے کیا. نارملی وہ گئی لیڈی الحمدللہ. لیکن مجھے فیل ہوا کہ ہاں یہ مسئلہ تھا. اس ٹائم میں نے اس لڑکی کو نہیں بتایا، کیونکہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، پرابلم ہو جاتی ہے. بعد میں نے اس کو پھر بتایا کہ ایسا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ بھی ڈرے گی، سامنے والا ڈر جاتا ہے نا. مسئلہ یہ اگر ہم تھوڑا سا بتا دیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا وہ بھی ہمت سے کام لینا ہوتا ہے نا. لوگ جیسے سمجھتے ہیں حجامہ از ویری مطلب ایزی پروفیشن اور کر سکتے ہیں، نہیں، اٹ از ویری ڈیم ڈیفیکلٹ پروفیشن. اگر آپ اس میں آئے ہیں تو آپ کو بہت اسٹرانگ بن کے رہنا ہے. اللہ انشاءاللہ پروٹیکشن کرے گا. پروٹیکشن کی دعائیں کریں، وضو میں رہیں اللہ سے. جیسے میں تہجد میں دعا کر کے ہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیک صالحین لوگوں کو میرے گھر میں لانا. مجھے اتنے سارے پیشنٹ نہیں چاہیے جو پرابلم کریٹ کریں یا ان کے ساتھ پرابلم ہو. جن کے لیے میں شفا کا ذریعہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ بھیج دیں جو بھی پرابلم ہو. تو میں تہجد میں وہی لسٹ، اگر میرے پیشنٹ ہیں ان کا لسٹ میں نام ہوتا ہے، میں دعا کرتی ہوں ان کے لیے تہجد میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ.
बेशक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, जिस तरीके से आप दोनों ने ये बात कही कि भाई ये दो चीजें हैं, एक तो हर वक्त बावजूद रहना चाहिए और दूसरी बात ये कि रुकैया शरिया जो है वो हर वक्त उसको भी पढ़ते रहना चाहिए। ईमान का बहुत मजबूत होना, ईमान को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि उसका डर गए तो गए, हो गया काम, डरना नहीं है। बिल्कुल ईमान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी आजकल बहुत सारे जो है इल्म आम हो चुके हैं, सिर्फ ये यही नहीं है जिसे हम कह रहे हैं हिजामा ही नहीं है, इसके अलावा ऑक्यूपंचर के अलावा हैप्नोटिज्म है, इसके अलावा कितने उलूम हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। जी मैजिक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आपको जिस तरह से मैं सोशल वर्क करती हूँ, बहुत सारे वाकयात मेरे सामने सुनने में आते हैं, पब्लिक डीलिंग काफी रहती है। तो अभी एक औरत ने बताया यहीं रियाज के अंदर मॉल में, कहती है वो गई है और मॉल में जाते जाते उसने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ बातें करते करते जा रही हूँ। एक औरत आई सामने, उसने वो खुशबू दी कि यार आप ये बस जो दे रही होती है ना टेस्ट करने के लिए, आपको जो सेंट्स वगैरह बेच रही होती है, बेच रही होती है, तो उसने खुशबू दी है ऐसे ही इसको सूंघ, यानी अगर आप खरीदना चाहती हैं। उसने सूंघा, उस लड़की ने कुछ भी नहीं, आम कोई ऐसा खास अटेम्प्ट भी नहीं था। कह रही है वो उसकी आंखों की तरफ मैं देख रही थी, उसने दिया, मैंने सूंघा और फिर जो है वो औरत इस तरह से चली गई। कहती है इतनी देर में अपनी बहन के साथ में वॉक करते हुए थोड़ा सा आगे गई है, तो वो जो औरत जिसने इतर दिया था, कहती है वो औरत कब मेरे पास आई मुझे नहीं पता, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए मॉल से बाहर यानी मैं उसके साथ चलती चली गई हूँ, इतनी देर तक मेरा सिर्फ आंखों से उसने देखा है और वो खुशबू दी है और कुछ भी नहीं किया। कहती मैं चलती चलती उसके साथ मॉल से बाहर निकल गई हूँ और मुझे नहीं पता चला, मेरा दिमाग उतने टाइम में सुन रहा है। पीछे से शायद मेरी बहन ने जब वो एकदम से देखा मैं किधर हूँ, उसने शोर मचाया, इधर उधर देखा, तो मैं आगे जा रही हूँ कि मुझे कपड़े से मेरी बहन ने पहचान लिया, तो भागती भी आई, उसने मुझे एक पकड़ा कि तुम किसका हाथ पकड़ के जा रही हो। तो मैं उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे आंखों से यानी छटी है, कुछ था जो मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब वो हैप्नोटिज्म था या वो आंखों के जरिए कुछ उन्होंने किया या जो कुछ भी था, ये अमल हैं और इनकी हकीकत है। इसका तरीका है रुकैया शरिया, इसका तरीका है अल्लाह पे बिलीव होना, इसका तरीका है हर वक्त बावजूद रहना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम जादू में बिलीव नहीं करते। ओके, आप जादू में बिलीव नहीं करते हैं, हम जिन में बिलीव नहीं करते। अच्छा, आप कुरान में तो बिलीव करते हैं, सूरह जिन है कुरान में, आपने पढ़ी है ना सूरह जिन है। आप सूरह बकरा में देखें, पूरा जादू के बारे में बताया गया है कि सुलेमान जादू नहीं करते। तो लेकिन आप डायरेक्ट मान लेती, इसका मतलब आप कुरान को ही वो करेगी, नहीं मैं नहीं मानती। Stupid thing. Yeah, some are, they are like, no, I am a lecturer here and there. No, I don't believe in this stupid things and this and jinn. Okay, do you know that there's a jinn, Surah Jinn in the Quran? She said, no, I don't know. Is it? Yes, please go and check Quran first. And then you say, okay, this is stupid things. No, they are. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हो गया तो बाकी तो फिर सारी बहस ही बेकार है। सही बात है। अच्छा, ये दो चार मेरे पास ये छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, हम इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखकर आप लोग जो कुछ बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। ये एक एलोपेशिया की पेशेंट थी जिनके बिल्कुल बाल देख सकते हैं आप, बिल्कुल कम थे। फिर आस्ता आस्ता इनको मैं हर्बल मेडिसिन भी दे रही थी साथ और हिजामा भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर मैं पाकिस्तान चली गई थी तो उसके बाद अब दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनके माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल के लिए तो है ही अच्छा। जी, एलोपेशिया के पेशेंट्स माशाल्लाह बहुत जल्दी क्योर होते हैं। हेयर फॉल के लिए तो इट्स बेस्ट, इवन आई डू फॉर माई सेल्फ। जी, लेकिन एक बात यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नहीं हमने ये किया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज यू हैव टू बिलीव देम। सही, ये वो माँ जी हैं जिनका प्रॉब्लम था, तो देखें फिर बात करना शुरू हो गई थी, इनका कप लगा ही हुआ था, तो मैंने इनको बोला तो ये माशाल्लाह बोलना शुरू हो गई। ये 2.5 ईयर्स इन्होंने कोई बात नहीं की थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज द पावर ऑफ सुन्ना ट्रीटमेंट। जी, ये 71 ईयर्स ओल्ड थी और मुझे बहुत था कि इनके बहुत सेशन करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े कप्स क्योंकि लगाने थे इनको, ज़्यादा कपिंग भी नहीं करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा प्रेस करके ये सीधी हो रही है। और ये इनका बिल्कुल मुट्ठी बंद थी बहुत सख्ती के साथ, लेकिन ये हिजामा के बाद फिर इनकी फिंगर्स खुल गई थी। करवाएंगे इंशाल्लाह।
थंब भी ये देखें, हाँ, इवन एक कप मैंने यहाँ वेट कपिंग की पेशेंट है किया, उनकी और इनकी जो यहाँ पे स्किन होती है तो वुड जैसी हो जाती है, लकड़ी जैसी, उस पे कप लगाना भी एक आर्ट होती है, उसमें करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. इवन आई जी डिड विद मैनी जी पेशेंट. लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला शिफा देते हैं. जी. थंब भी. अभी रिसेंटली मैंने एक फेस के ऊपर जो छाइयाँ जिनको बोलते हैं कि छाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग उनके मार्क थे, वो स्लाइड शो में था, वो पिक्चर्स दिखाएंगी उम्मे इब्राहिम. वो उनको किसी मैंने काफ़ी अपनी टीचर्स को भी यहाँ भेजा कि मुझे ये ठीक हो जाएंगी, इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अभी मुश्किल है, पहला लेकिन सेशन है. उनका भी माशाल्लाह चलिए. स्किन में बहुत डिफरेंस I आया. have met patients regarding पिगमेंटेशन. माशाल्लाह बहुत जल्दी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होता है, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह. इवन कुछ पेशेंट जो लेजर से जल कर आ गए थे, फेस उनका पूरा ब्लैक हो चुका था, जला हुआ, माशाल्लाह उनकी स्किन वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह. सही हो गया. चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल से हम लोगों ने मैक्सिमम जो नॉलेज आज मैं आपसे निकलवा सकती थी आप लोगों से, उम्मीद है मुझे जो है वो मैंने निकलवा ली है जनाब. और ये उम्मीद रखती हूँ कि ये आज का सेशन जो है वो ज़रूर जो कम्युनिटी है या जो लोग इस हिजामा के बारे में पता करना चाहते हैं और जो सवालात थे उनके, हम समझते हैं कि उनके सवालों के जवाब जो है वो मिल चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला. और आइंदा भी आप लोग और ज्यादा काम कर इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर. उस ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जनाब, और इतनी अच्छी नॉलेज जो है उसको शेयर करने का बहुत शुक्रिया. इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे, बस मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ जो नए न्यू कमर्स हैं हिजामा में, उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हिजामा हमारी बहुत प्यारी सुन्नत है, और इसको लोग थोड़ा बहुत सीख के एक बिज़नेस के लिए चला रहे हैं, बिज़नेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, गहरे कट लगा रहे हैं, ज़्यादा ब्लड निकाल रहे हैं. तो वो ये होता है कि वो हिजामा को बदनाम कर रहे हैं. कई के पेशेंट्स आती हैं, वो कहती हैं हमने तो दोबारा कराना ही नहीं, हमारा तो इतना बुरा हिजामा हुआ था. तो वो बजाय हिजामा को फैलाने के उसको बदनाम कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने की खातिर. कई लोगों को मैंने देखा है 2-2 3-3 लेडीज़ को लिटा के इकट्ठा हिजामा एक ही ब्लेड से और एक ही ग्लव से वो कर रही होती हैं. तो प्लीज़ ऐसे ना करें. अगर आपने ये इसको एज अ प्रोफेशन लेना है तो प्रॉपर आप कोर्स करें. बहुत सी जगह हैं पाकिस्तान में, बाहर की कंट्रीज़ में, सफाई का बहुत आप ख्याल रखें, सर्टिफिकेशन लें और फिर आप ये काम स्टार्ट करें. इसको बदनाम सफाई ना का करें. ख्याल रखें, स्पेशली ब्लेड्स का तो बहुत ज्यादा. आप ऐसा नहीं कर सकते साथ में अगर 2 पेशेंट का भी कर रहे हैं तो देयर शुड बी डिफरेंट ब्लेड्स. यू शुड बी अवेयर कि किस पेशेंट का क्या है. दिमाग को अपने ध्यान से रखें. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये सफाई तो हमारा निफ्स ईमान है एक्चुअली. हाउ कैन दे लाइक दैट. जबरदस्त हो गया. यहीं पर हम लोग बातों का सिलसिला जो ख़त्म करते हैं. आप लोगों का जो आपने बताया कि हिजामा को लाइट नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं कि किसी को देखकर या यूट्यूब से देखा और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए. क्योंकि आप जिस तरह से डॉक्टर एक इंसानी जानों के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से हिजामा थेरेपिस्ट भी डॉक्टर्स ही होते हैं जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे होते हैं. तो इसको आप लोग सीरियस प्रोफेशन लीजिए. बहुत सारे लोग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और जो इस वक्त हमारे साथ व्यूअर्स बैठे हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि आप सबके तमाम सवालों के जवाब भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उन्होंने दे दिए. आइंदा प्रोग्राम में मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी. जो लोग नए लोग हैं, वो जो जानना चाहते हैं कि हमारा सैयदात ग्लोबल क्या है और किन पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा है, इसको जानने के लिए आप उम्मे इब्राहिम कुरैशी को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर और ट्विटर पर हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए. जो हमारे साथ दोनों मेहमान हैं अफशा और नबीला, इन दोनों के अगर कोई देख रहा है मेल हिजामा थेरेपिस्ट के बारे में पता करना चाहता है तो इन दोनों के हस्बैंड जो हैं वो भी करते हैं जनाब. आप इनसे, इन दोनों के सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो मैंने अपनी पोस्ट पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं. ये लाइव जो है हमारी सेव्ड रहेगी, यहाँ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. इसके अलावा ये आज के बाद इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी
اویلیبل ہوگی. ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز وہاں پر مینشن ہوں گے. آپ ان سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس ہینڈلرز کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کیجیے, ورنہ مجھ سے پرسنلی بھی آپ ان کے جو ہے کانٹیکٹ نمبرز آپ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. نیکسٹ ویکینڈ نئے مہمان. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار ہیونگ اس. beneficial for everyone, inshallah. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام.